إن الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأكرم المرسلين وعلى أهله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج سے ہم رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں خلاصہ قرآن مجید کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو جو پارہ ہم تراویح میں پڑھیں گے تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ اس پارے میں سے کچھ سلیکٹڈ آیات، ان کا ترجمہ اور ان کی کچھ تفصیل ہم دیکھ لیا کریں، تاکہ جب ہم تراویح میں قرآن مجید کو سنیں تو نہ کچھ ہمارے ذہن میں اس کا معنی اور مفہوم رہے اور قرآن کے ساتھ ہمارا ایک تعلق پیدا ہو۔ تو قرآن مجید کا جو آغاز ہے وہ سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ سے بھی پہلے ایک بات جو بہت اہم ہے وہ قرآن مجید کے مضامین ہیں۔ قرآن مجید کے ٹاپکس کون سے ہیں، میجر ٹاپکس کون سے ہیں؟ تو قرآن مجید کے جو میجر ٹاپکس ہیں ان میں سب سے پہلے توحید ہے۔ یعنی اگر آپ ایک لفظ میں یہ بات کہیں کہ قرآن مجید کو ہم سمرائز کر دیں، پورے قرآن کو اگر ہم ایک لفظ میں بیان کرنا چاہیں تو وہ لفظ توحید ہے۔ مجھے کوئی 14-15 مرتبہ پورا قرآن مجید پڑھانے کا اتفاق ہوا یا اللہ کی طرف سے توفیق ملی تو میرے ذہن میں ایک مرتبہ یہ بات آئی کہ اگر مجھے قرآن کا خلاصہ کرنا پڑے ایک جملے میں تو وہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو میرا تاثر یہی تھا کہ قرآن جو اتنی مرتبہ انسان پڑھتا ہے تو ایک بڑا تاثر جو اس کے ذہن میں قائم ہو جاتا ہے وہ یہ کہ قرآن توحید کو بہت شد و مت سے بیان کرتا ہے، توحید پہ بہت زور دیتا ہے۔ وہ اللہ کا رب ہونا ہو، وہ اللہ کا الہ اور معبود ہونا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات، تینوں پہلوؤں سے۔ دوسرا بڑا موضوع جو قرآن کا ہے وہ انبیاء کے قصے ہیں، انبیاء کے واقعات ہیں۔ یعنی توحید کے بعد دوسرا ایمان بالرسالت ہے، پیغمبروں کا بیان ہے۔ تو پیغمبر آئے مختلف قوموں کی طرف، انہوں نے دعوت دی، اب قوموں کا کیا رسپانس تھا، تو اس رسپانس کو جو ہے وہ قرآن مجید نے تفصیل سے بیان کیا۔ تیسرا بڑا موضوع آخرت کا موضوع ہے۔ آخرت میں بھی مرنے کے بعد کی زندگی، لائف آفٹر ڈیتھ، جنت کا بیان ہے، جہنم کا بیان ہے۔ تو ان سب چیزوں کا تذکرہ ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے۔ پھر اخلاق قرآن مجید کا ایک بڑا موضوع ہے، اخلاقیات یعنی بیسک ایتھکس۔ اس میں سے رذائل نفس کی بحث بھی آ جاتی ہے، یعنی تکبر ہے، حسد ہے، ایسی چیزوں کو قرآن مجید نے ٹچ کیا۔ پھر احکامات کا ذکر ہے، احکامات میں خاص طور پہ معاملات کا ذکر ہے، عبادات کا تفصیل سے ذکر ہے۔ تو قرآن مجید کی پہلی سورت سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ جو ہے ایک اوپننگ سورہ ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی کتاب ہے تو اس کتاب کا کوئی پری فیس ہوتا ہے، کوئی مقدمہ ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ 2 3 4 5 صفحوں میں اس کتاب کے بارے میں کچھ نہ کچھ بیان کرتے ہیں، یعنی اس کی سمری کہہ لیں، اس کا خلاصہ، کہ اگر کسی نے پوری کتاب نہیں بھی پڑھنی تو کتاب کا مقدمہ دیکھ کے اندازہ لگا لے کہ کتاب میں کیا ہے۔ تو قرآن مجید نے سورہ فاتحہ میں پورے قرآن کو سمرائز کرتی ہے۔ تو گویا کہ سورہ فاتحہ یہ جو اوپننگ سورہ ہے یہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ اس کی جو سگنیفیکنس ہے، اس کی جو اہمیت ہے، اس کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ خود قرآن نے جو ہے وہ اس کی تعریف بیان کی سورہ فاتحہ کی۔ یعنی سورتوں کی فضیلت میں ہمیں عام طور پہ روایات اور حدیثیں ملتی ہیں کہ سورہ ملک کی فضیلت میں یہ حدیث ہے،
یہ قرآن مجید کی واحد صورت ہے کہ جس کی فضیلت میں خود قرآن مجید کی آیات اتری. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو 7 آیات دیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں. یعنی سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، یہ بار بار کب دہرائی جاتی ہیں؟ نمازوں کے اندر. آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں سورہ فاتحہ کا کہ ہمارا عبادات کا پورا نظام نماز کے اوپر کھڑا ہے. یعنی عبادات میں سب سے پہلے پلرز آف اسلام میں، ارکان اسلام میں سب سے پہلے نماز ہے، اور نماز میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ سورہ فاتحہ. یعنی نماز کی ہر رکعت میں ہم جو چیز دہرا رہے ہیں وہ سورہ فاتحہ ہے. نماز کا آغاز ہم سورہ فاتحہ سے کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبادات کے مغز یعنی نماز کے اندر جس چیز کو نماز کا مغز بنایا وہ یہ سورہ فاتحہ. پھر قرآن نے کہا والقرآن العظیم، یہ قرآن عظیم ہے. یعنی 7 آیات ہیں جو ہر نماز میں دہرائی جاتی ہیں، اور پھر یہ قرآن عظیم ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ملتی ہیں سورہ فاتحہ کی اہمیت کے لحاظ سے کہ اس شخص کی نماز ہی نہیں جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے، تو گویا کہ اسے نماز کا ایک رکن بنا دیا گیا، نماز کا ایک جز بنا دیا گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ فاتحہ کی ایک آیت کے اوپر جواب دیتے ہیں. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا میری تعریف بیان کی. جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. یعنی آپ ایک آیت پڑھتے ہیں تو اللہ کی طرف سے اس آیت کا جواب آتا ہے. اس سے ہم سورہ فاتحہ کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تو جی سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ اس کا بھی جواب دیتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک معاہدہ ہے، ایک کمٹمنٹ ہے کہ یہ میری عبادت کرے گا اور میں اس کی مدد کروں گا. اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھا رستہ دکھا، سیدھے رستے کے اوپر چلا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ھذا لعبدی، یہ میرے بندے کی طرف سے دعا ہے، ولعبدی ما سأل، اور میرے بندے نے جو سوال کیا میں نے اس کو دے دیا. تو گویا ایک ایک آیت کے اوپر اللہ کی طرف سے جواب آ رہا ہے. تو سورہ فاتحہ جو ہے اس کے جو مضامین ہیں سورہ فاتحہ کے وہ 3 ہیں. شروع میں تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے. اللہ کی تعریف بیان کی گئی، یہ بیان کیا گیا کہ وہ یوم آخرت کا مالک ہے، ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس دن کوئی اور نہیں ہوگا جو کہ فیصلہ کرنے والا ہو. اور پھر ایک کمٹمنٹ ہے کہ یا اللہ آپ کی عبادت کریں گے، اور اللہ کی طرف سے کیا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا. اور تیسری چیز کیا ہے؟ دعا ہے. دیکھیں ہم سب جو ہے وہ اس وقت کنفیوژن کا شکار ہیں. دینی معاملات میں بھی کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے، دنیا کے معاملات میں یہ کریں یہ نہ کریں، یہ کریں کہ یہ نہ کریں. سارا دن ہمارا اسی معاملے میں اسی سوچ بچار میں گزرتا ہے، مجھے یہ کرنا چاہیے مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے. اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا دے، آپ دکھا. اللہ کو تو معلوم ہے نا. دعا استخارہ بھی یہی چیز ہے کہ اللہ سے ہم جو ہے وہ ہدایت طلب کرتے ہیں. تو ہدایت کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ سیدھا رستہ دکھا، ہدایت کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ سیدھا رستہ دکھا، اس کے اوپر چلا، اور اس کے اوپر چلا کے مجھے منزل تک پہنچا دے، میرے مقصود تک پہنچا دے. تو سورہ فاتحہ جو ہے اس کے مضامین اور یہ قرآن مجید کے لیے ایک آپ کہہ لیں کہ یہ اوپننگ سورہ. سورہ فاتحہ کے بعد سب سے بڑی سورہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ، 2.5 پاروں کے اوپر مشتمل ہے سورہ بقرہ. سورہ بقرہ کی فضیلت میں بھی ہمیں روایات مل جاتی ہیں. ان میں سے ایک روایت تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبریں مت بناؤ، اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرو. اور جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کو آپ کہہ لیں کہ یہ اختیار دے رکھا ہے کہ وہ انسان کو ٹچ کر سکتا ہے، ہمارے گھروں میں داخل ہو سکتا ہے، ہمیں وسوسہ ڈال سکتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس. اور گھروں میں یہ جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں بہن بھائیوں کے اندر، ماں باپ کے اندر، اولاد اور والدین کے اندر جو اختلافات ہو جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں، گالم گلوچ تک، دھکم پیل تک نوبت آ جاتی ہے، تو اس میں ٹھیک ہے جینون اختلافات بھی ہوتے ہیں، اختلافات کی ریزنز بھی ہوتی ہیں، وجوہات بھی ہوتی ہیں، ہمارا نفس بھی اس میں شامل ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک بڑی وجہ شیطان بھی ہے، شیطان کا وسوسہ بھی ہے جو پھونکے مارتا ہے، آپس میں آ کے لڑاتا ہے. اور یہ بات ہمیں حدیثوں سے ملتی ہے. تو جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے اس سے شیطان نکل جاتا ہے، شیطان نکل جاتا ہے. کئی دوست احباب نے جب ان کے گھروں میں لڑائی جھگڑے زیادہ ہو رہے تھے تو میں نے انہیں تجویز دی کہ آپ گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت لگایا کریں. تو انہوں نے لگانا شروع کی تو کہتے ہیں بہت عجیب اثر ہے.
ایک ہفتے کے اندر ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے گھر میں سکون آ گیا۔ تو بہت دفعہ میں لڑائی کی وجہ جو ہے وہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، آپ خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ لڑائی کی وجہ کیا ہے، سب معاملات تو ٹھیک ہے۔ تو جب لڑائی کی کوئی وجہ سمجھ نہ آ رہی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان لڑائی کی وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ گھروں میں میوزک بج رہے ہیں، گھروں کے اندر مطلب ہمارے ہاں کارٹونز دیکھ لیں، نیوز دیکھ لیں، ہر چیز کے اندر تو ہم نے میوزک ڈال دیا، ہر چیز کے اندر تو ہم نے عورت داخل کر دی، ہر چیز کے اندر تو ہم نے گانا بجانا داخل کر لیا۔ اب ظاہری بات ہے شیاطین ایسی آوازوں کے اوپر نہیں آئیں گے تو کہاں آئیں گے؟ تو جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ وہاں پہ فرشتوں کا نزول آتا ہے، پھر وہاں پہ فرشتے جو ہے وہ جمع ہو جاتے ہیں۔ تو گھر میں شیاطین ہم نے سارے جمع کر لیے، فرشتے ہم نے نکال دیے۔ تو اس لیے جہاں گھروں کے اندر یہ سب کچھ چل رہا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ شیطان آ جا رہے ہیں، تو ایسے میں ہمیں ایسے اسباب پیدا کرنے ہیں، گھر میں تلاوت لگانی ہے تاکہ فرشتوں کا بھی وہاں پہ نزول ہو۔ فرشتے بھی جیسے حدیثوں میں آتا ہے نا، کوئی ایسی مجلس جہاں قرآن مجید پڑھایا جا رہا ہو، فرشتے اس کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، وہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ باتیں ہمیں حدیثوں میں ملتی ہیں۔ ایک اور صحابی کا واقعہ ہمیں ملتا ہے، حضرت اسید بن حضیر اور ان کے بیٹے، چھوٹے سے بیٹے تھے، ان کا یحییٰ نام تھا، کوئی 1.5-2 سال کے بچے تھے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ رات کو تہجد کی نماز میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا، تو میرا بچہ میرے پاس ہی سویا ہوا تھا اور میرا گھوڑا بھی میرے ساتھ تھا۔ تو اچانک میں نے کیا دیکھا کہ ایک بدلی ہے جو میرے اوپر آ گئی ہے، چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا، اور میرے اوپر گویا اس نے سایہ کیا ہوا ہے، لیکن اس بادل کے ٹکڑے کو دیکھ کے میرا گھوڑا بدک رہا تھا، اور اتنا بدکنا شروع ہو گیا کہ مجھے یہ لگا کہ وہ میرے سوئے ہوئے بچے کے اوپر چڑھ دوڑے گا۔ تو میں نے تلاوت روک دی ڈر کی وجہ سے۔ مجھے عجیب بات یہ محسوس ہوئی کہ جیسے میں نے تلاوت روکی، گھوڑا سکون میں آ گیا۔ میں نے پھر تلاوت شروع کر دی، گھوڑا پھر بدکنے لگا، پھر میں نے تلاوت روکی، پھر گھوڑا سکون میں آ گیا۔ تو اس سے مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ گھوڑا میری تلاوت کی وجہ سے بدک رہا ہے۔ تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو مجھے ایک بادل سے نظر آیا، سفید بادل، اور میں نے دیکھا کہ جیسی میں نے تلاوت روکی تو وہ آسمانوں کی طرف اٹھ گیا، آسمانوں کی طرف چلا گیا، اور اس کے بعد میرا گھوڑا سکون میں آ گیا۔ صبح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا مسئلہ عرض کیا، تو اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ یہ فرشتوں کی جماعت تھی جو سورہ بقرہ کی تلاوت سننے کے لیے آسمانوں سے تیرے گھر میں اتر آئے تھے، اور اللہ کی قسم اگر تم صبح کی روشنی تک سورہ بقرہ کی تلاوت کو جاری رکھتے تو ہم سب ان فرشتوں کی جماعت کو دیکھ لیتے۔ تو گویا کہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے وہاں پہ کہ جہاں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے، اور شیاطین دوڑ جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں اس جگہ سے، اس گھر سے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے یا لگائی جائے۔ تو سورہ بقرہ جو ہے وہ خاص طور پہ اس کی تلاوت۔ اچھا، سورہ بقرہ قرآن مجید کی بہت بڑی سورت ہے، 2.5 پاروں کے اوپر مشتمل ہے۔ پہلا پارہ بھی سورہ بقرہ، دوسرا پارہ بھی، اور تیسرا نصف پارہ سورہ بقرہ کے اوپر مشتمل ہے۔ سورہ بقرہ کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی ایک اس کا ابتدائیہ ہے، اس کا پریفیس ہے، کچھ ابتدائی مضامین ہیں جن کا اللہ نے تذکرہ کیا، ان کو ہم آگے چل کے کھولتے ہیں۔ پھر ایک بڑا حصہ پہلے پارے کے اندر، آپ کہہ لیں کہ پہلے پارے کا تقریباً کوئی 4 میں سے 4 میں سے 3 حصے یہود سے خطاب ہے، یہودیوں کے بارے میں۔ پھر اس کے بعد دوسرا پارہ سارا امت مسلمہ کے بارے میں۔ پھر آخر میں جو ہے وہ سورہ بقرہ کے اختتام، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آخری کلمات ہے۔ سورہ بقرہ کا جو شروع کا حصہ ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مذہبی گروہوں کا تذکرہ کیا۔ تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ مذہبی طبقات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تو 3 قسم کے گروپ سامنے آ گئے۔ ایک وہ تھے کہ جو آپ کی دعوت بھی ایمان لے آئے، جنہیں ہم مومنین کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ متقی لوگ تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ دوسرے وہ تھے کہ جنہوں نے انکار کر دیا، یہ کافر کہلائے۔ تیسرے وہ تھے کہ جنہوں نے بظاہر مان لیا لیکن دل سے نہیں مانا تھا، ان کو قرآن مجید نے منافق کا ٹائٹل دیا، ٹھیک ہے۔ اور منافقین کے بارے میں قرآن مجید نے بہت تفصیل سے ذکر کیا، یعنی متقین کا تذکرہ اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے نہ کفار کا جتنا کہ منافقین کا ہے۔ تو آج بھی جب آپ دین کی دعوت سامنے رکھیں گے، کچھ لوگ اس کو مان لیں گے، ٹھیک ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کا انکار کر دیں گے، آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، کچھ ایسے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ بظاہر شامل ہو جائیں گے لیکن اندر سے شاید جسے کہتے ہیں کہ جی آپ کے خلاف ہی۔ آج کوئی مطلب پولیٹیکل پارٹی کی مثال لے لیں، کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے، کوئی پولیٹیکل لیڈر ہے، کچھ لوگ اس کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، سنسیئر ہوتے ہیں اس کی پارٹی کے ساتھ، کچھ اس کے اگینسٹ ہوتے ہیں جنہیں حزب اختلاف کہتے ہیں، اس کے مخالف پارٹی والے، اور کچھ اس کی پارٹی میں شامل ہوتے ہیں جو صرف اپنے مفاد کے لیے آتے ہیں، اور اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے مفاد کے لیے میرے ساتھ سنسیئر نہیں، مخلص نہیں۔
تو یہی معاملہ دین اسلام کا بھی تھا. کچھ لوگ تھے جو دین اسلام کے ساتھ مخلص تھے، یہ متقین تھے. کچھ تھے جو دین اسلام کے خلاف کھڑے تھے، جیسے ابو جہل وغیرہ، ابو لہب وغیرہ، وہ تو کھلم کھلا اعلانیہ جو ہے وہ جنگ پہ آمادہ تھے، تیار تھے. اور کچھ ایسے تھے جو بظاہر مسلمان ہو گئے تھے لیکن دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، مسلمانوں کی جڑیں اندر سے کاٹ رہے تھے. ان کا ذکر قرآن نے پھر تفصیل سے کیا. نیکسٹ آیات کے اندر قرآن مجید کی جو ہے وہ دعوت کا تذکرہ ہے. تو خیر بہرحال متقین کے بارے میں قرآن کی یہ بات بہت اہم ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جو ہے وہ متقین کے لیے ہدایت ہے. قرآن مجید ہدایت ہے. قرآن نے ایک جگہ پہ کہا ھدی للناس، یہ تمام نوع انسانی کے لیے قرآن مجید ہدایت ہے. لیکن قرآن مجید کی ہدایت سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ قرآن مجید کی ہدایت سے کس کو فائدہ ملے گا؟ وہ جو متقی ہے. متقی کون ہے؟ جس کے اندر اللہ کا ڈر ہے. تقویٰ کہتے ہیں ضبط نفس کو، سیلف کنٹرول کو. تو جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اس کو قرآن مجید فائدہ دے گا. دیکھیں آپ آکسفورڈ میں دیکھ لیں، کیمبرج میں دیکھ لیں، بڑی بڑی ویسٹ میں یونیورسٹیز ہیں، وہاں یہودی پروفیسرز ہیں، کرسچنز ہیں، جنہوں نے پوری زندگیاں قرآن کی خدمت پہ لگا دی لیکن مسلمان نہیں ہیں. کیونکہ نیگیٹو ایک جو ہے وہ ان کے آپ کہہ لیں کہ جی ایک ریسرچ ہے، ٹھیک ہے، اپروچ ان کی کیا ہے؟ نیگیٹو ہے. قرآن کے اندر ہم نے کوئی غلطیاں تلاش کرنی ہیں، مین مخ نکالنا ہے. 40 سال سے قرآن کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں، مسلمان نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کوئی فائدہ نہیں دیا قرآن نے ان کو. 40 سال تک قرآن کے اوپر ریسرچ کی لیکن قرآن نے ان کو فائدہ نہیں دیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن سے فائدہ وہ بندہ حاصل کر سکتا ہے جس کے اندر تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے. اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں، جیسے لوہا ہے، لوہے کے اوپر پانی ڈالتے جائیں، لوہے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس پانی کا. فوم ہے، فوم کے اوپر پانی کا ایک قطرہ ڈالیں وہ اس کو جذب کر لے گا. تو انسان کا دل تقویٰ کی وجہ سے جب نرم ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو وہ قرآن کا اثر لیتا ہے، قرآن کو وہ اپنے اندر ایبزارب کر لیتا ہے، جذب کر لیتا ہے. اور جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، جیسے یہود کے بارے میں سورہ بقرہ میں آگے آیات آ رہی ہیں کہ ان کے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے تھے، تو اب ان کے اوپر تورات پڑھی جاتی تھی، کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تھا. تو آج بھی ہم دیکھ لیں، مطلب بہت سے مسلمان آپ کو ملیں گے قرآن پڑھا جا رہا ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا، ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی اثر نہیں ہو رہا. تو بہت اہم چیز ہے کہ قرآن کی ہدایت سے فائدہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں جن کے اندر تقویٰ ہے. یعنی تمہیں اپنے اندر یہ پہلے صلاحیت پیدا کرنی ہے، پھر تم قرآن سے فائدہ اٹھا پاؤ گے، اور وہ تقویٰ کی صلاحیت. نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ جس کے دل میں تکبر ہو، پراؤڈ، غرور ہے، تو وہ قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو قرآن نے خود بھی کہا نا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان کو ہدایت مل جاتی ہے، کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. وہ لوگ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبی بنا لیتے ہیں، غلام احمد قادیانی یا اس طرح سے اور لوگوں کو، ان کو بھی دیکھیں، وہ بھی قرآن کی تفسیریں لکھتے ہیں، وہ بھی قرآن کے ترجمے کرتے ہیں، وہ بھی قرآن سے اپنے عقائد ثابت کر رہے ہوتے ہیں. تو ہر قسم کے لوگ دنیا میں موجود ہیں. تو قرآن سے کچھ لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. تو جن کے دل میں تکبر ہے، ٹیڑھ ہے، پہلے سے ٹیڑھ پن ہے، تو قرآن ان کو ہدایت نہیں دیتا. ہاں جو خالی و ذہن ہو کے قرآن کے سامنے بیٹھتا ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، جس نے پہلے سے اپنی ایک سوچ بنائی ہوئی ہے کہ میں نے یہ سوچ اب قرآن سے نکال کے دکھانی ہے، پہلے سے اس نے اپنا ایک بلیف سسٹم بنایا ہوا ہے، ایک عقیدہ بنایا ہوا ہے، وہ جو قرآن کے پیچھے جانا چاہتا ہے قرآن اس کے لیے ہدایت بن جاتا ہے. اور جو قرآن سے اپنی مرضی کی چیز نکالنا چاہتا ہے تو وہ نکال بھی لیتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے. تو مستکبرین کے بارے میں کہا، جو تکبر کرنے والے ہیں، جن کے اندر غرور ہے، ٹھیک ہے، تو وہ لوگ قرآن سے ہدایت نہیں حاصل کر سکتے. قرآن دیکھیں ابو جہل کے سامنے بھی پڑھا جا رہا تھا لیکن اس کو ہدایت نہیں ملی. ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، اس کے سامنے بھی قرآن پڑھا جا رہا تھا لیکن اس کو ہدایت نہیں ملی. ٹھیک، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں تکبر تھا، غرور تھا. تو تکبر سے انسان کو اپنے آپ کو پاک کرنا ہے اور اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرنی ہے، پھر قرآن سے اس کو صحیح معنوں میں ہدایت ملے گی. نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نفاق کا تذکرہ کیا، یعنی پہلے متقین کا کہ متقی وہ ہیں جنہیں قرآن سے ہدایت ملتی ہے، پھر کفار کا تذکرہ کیا کہ کفار کو قرآن سے ہدایت نہیں ملتی، جتنا مرضی قرآن پڑھ لیں اس کی وجہ ان کے تکبر کا ایٹیچیوڈ ہے. پھر تیسرا نفاق کا تذکرہ کیا، منافق کا. منافقت جسے ہم دوغلا پن کہتے ہیں، جس کے دو منہ. تو اس کے بارے میں قرآن نے کیا کہا کہ یہ زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اور جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ بھائی زمین میں فساد نہ برپا کرو، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو زمین میں فساد نہیں برپا کر رہے ہیں، ہم تو لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں. بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے کہ اصلاح کے نام پہ فساد برپا کر رہے ہوتے ہیں، اصلاح کے نام پہ.
اور میں تو اصلاح کر رہا ہوں. ہاں بھائی، اصلاح کرنے کا بھی کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. اصلاح کرنے کا طریقہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ لٹھ لے کے لوگوں کے پیچھے پڑ جائیں. بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کی اصلاح کے لیے نکلتے ہیں لیکن لوگوں کو اور زیادہ بگاڑ دیتے ہیں. تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے نکلیں اور آپ لوگوں کو اور زیادہ خراب کر دیں. آپ کے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے لوگ دین سے دور نہ ہوں، دین کے قریب ہونے چاہیے. تو منافقت جو ہے نا، وہ اسی کو کہتے تھے کہ اس کی منافقت کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ دین سے دور ہو جاتے تھے. تو منافق کی نشانی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فساد فی الارض. فساد فی الارض کیا ہے؟ زمین کے اندر بگاڑ پیدا کرنا. دیکھیے، اللہ کی نافرمانی کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ سب زمین کے اندر بگاڑ پیدا کرتی ہیں، سب. مثال کے طور پہ ایک بندہ جو ہے وہ قتل و غارت کر رہا ہے، ایک بندہ جو ہے وہ چوری کر رہا ہے، ایک بندہ بدکاری کے اندر پڑ رہا ہے، ایک بندہ چغلی اور غیبت کے اندر لگا ہوا ہے، ایک بندہ جھوٹ اور گالم گلوچ میں لگا ہوا ہے. یہ سب کیا کر رہا ہے؟ فساد ہی برپا کر رہا ہے. اب غیبت سے کیا ہوگا؟ چغل خوری سے کیا ہوگا؟ دو لوگوں کی لڑائی ہوگی. لڑائی کیا ہے؟ فساد فی الارض. ٹھیک ہے. تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت برپا کرو، تو وہ کہتے ہیں ہم تو لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک دھوکہ ہوتا ہے کہ آپ کا عمل جو ہے وہ فساد برپا کرنے والا ہوتا ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو مصلح اور ریفارمر سمجھ رہے ہوتے ہو کہ آپ بڑا نیکی کا کام کر رہے ہو. نیکسٹ آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی دعوت کو بیان کیا. قرآن کی دعوت کیا ہے؟ قرآن کی دعوت جو ہے وہ ایک گلوبل دعویٰ، ایک عالمی دعوت ہے. قرآن کی دعوت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. مسلمان تو 2 ارب ہیں، دنیا کی آبادی 8 ارب سے زیادہ ہے. قرآن جب دعوت دیتا ہے تو یہ نہیں کہتا یا ایھا الذین آمنوا. بہت ساری جگہوں پہ قرآن نے یا ایھا الذین آمنوا بھی کہا، لیکن جب قرآن نے کوئی حکم دینا تھا تو ماننے والوں کو تو قرآن نے احکامات کی دعوت دی، لیکن جو نہیں ماننے والے تھے ان کے لیے کیا دعوت تھی؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا. تو قرآن کی یہ عالمی دعوت ہے. یہ دعوت ہندو کے لیے بھی ہے، اس کو بھی دینی ہے. یہ دعوت کرسچین کے لیے بھی ہے، یہ جیوز کے لیے بھی ہے. اب یہ جو دعوت ہم نے پوری دنیا کے لوگوں کو دینی تھی، تو آج مسلمان اس کا محتاج ہے کہ ہم اس کو یہ دعوت دیں کہ بھئی اپنے رب کی عبادت کرو. مطلب ہم نے ہندوؤں کو یہ بتانا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، لیکن آج شاید ہندو ہمیں یہ بتا رہے ہیں یا وہ ہمیں بتانے کی پوزیشن میں ہے کہ بھائی اے مسلمانوں، تمہیں صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. تو یہ بہت ضروری ہے. قرآن توحید کا ہمیں سبق دیتا ہے. اللہ کی عبادت. عبادت کیا چیز ہے؟ دیکھیں، عبادت یہ بھی ہے کہ سجدہ، ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں تو سجدہ کرنا عبادت ہے. رکوع نماز کے اندر کرتے ہیں، رکوع کرنا عبادت ہے. تو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ نہیں ہے. حج میں آپ طواف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، خانہ کعبہ کا، تو طواف ایک عبادت ہے. تو اب طواف جو ہے وہ اللہ کے گھر کے علاوہ کسی چیز کا نہیں. اب مطلب یہ نہیں کہ میں کسی قبر کا طواف کرنا شروع کر دوں. اب لوگ جو ہے وہ مزار کے اوپر جا کے وہ حج کرنا شروع کر دیں. نہیں، وہ صرف اللہ کے گھر کا ہے. ٹھیک ہے. اب سجدہ ہمیں مسجد میں آ کے اللہ کے سامنے کرنا ہے، ہم نے قبر کے سامنے جا کے سجدہ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ عبادت صرف اللہ کی ہے. تو عبادت کا صرف محدود کانسیپٹ یہ بھی نہیں. عبادت سے مراد صرف نماز روزہ نہیں ہے. نماز روزہ عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے. زکوٰۃ عبادت ہے، حج عبادت ہے. لیکن عبادت اصل میں کیا ہے؟ 24 گھنٹے اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا. جیسے اب پارلیمنٹ کے اندر عبادت کیا ہے کہ بھائی پارلیمنٹ کے اندر لیجسلیشن ہوتی ہے، قانون سازی ہوتی ہے. کوئی بھی قانون اللہ کی کتاب اور رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نہیں بنے گا. اسی طرح سے عدلیہ کے اندر عبادت کیا ہے کہ جج کو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے، حدیث کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے. یہ نہیں کہ انگریزوں کے قانون کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں. اب اگر آپ بازار میں بیٹھے ہیں تو بازار کے اندر عبادت کیا ہے؟ بازار کے اندر عبادت یہ ہے کہ آپ نے سودا بیچنا ہے تو سودا اسلامی اصولوں کے مطابق بیچیں. ٹھیک ہے. آپ نے تجارت کرنی ہے، بزنس کرنا ہے تو آپ اسلامی، مطلب آپ یہ نہیں ہے کہ عبادت صرف مسجد کے اندر ہے. ہم نے عبادت کے کانسیپٹ کو محدود کر دیا. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بس نماز سنت کے مطابق پڑھنی ہو. بھائی نماز تو سنت کے مطابق پڑھنی ہے، تو بزنس کیا سنت کے مطابق نہیں کرنا؟ بزنس بھی تو سنت کے مطابق کرنا ہے. ٹھیک ہے. عدالتوں میں فیصلے بھی تو سنت کے مطابق ہونے چاہیے. پارلیمنٹ میں قانون سازی بھی سنت کے مطابق ہونی چاہیے. آپ کسی سرکاری محکمے یا ڈپارٹمنٹ میں ہیں تو وہاں اگر آپ آفس میں آپ کے پاس کوئی اتھارٹی ہے، ایک ٹیچر ہے مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، وہ بچوں کے پیپر چیک کر رہا ہے، تو اب اس کی عبادت کیا ہے کہ صحیح مارکنگ کریں. صحیح بات ہے، اس کی عبادت یہی ہے. آپ اگر ٹیبل کرسی کے اوپر بیٹھیں اور آپ کے سامنے ایک فائل آ گئی ہے، اب عبادت کیا ہے؟ عبادت یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ یہاں جو آپ سگنیچر کر رہے ہیں تو اللہ سے ڈرتے ہوئے کر رہے ہیں. آپ کے ایک سائن سے کسی کی زندگی، اس کے فیصلے جو ہے وہ اس کے ساتھ مربوط ہے، آپ کے ایک سگنیچر کے ساتھ ہے.
تو لوگ سرکاری محکموں سے ریٹائرڈ ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ پینشن کے لیے جو ہے وہ سیکریٹریٹ میں ادھر ادھر دھکے کھاتے پھرتے ہیں، رشوتیں دینی پڑتی ہیں، فلانا سائن نہیں کر رہا، فلاں جو ہے وہ آگے پیچھے کر رہا ہے، یہ سب۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب عبادت کا ایک محدود کانسیپٹ ہے۔ وہی سارے لوگ اب آپ دیکھیں کہ وہ ٹوپی پہن کے جو ہے وہ مسجد میں آ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں بس نماز پڑھ لی تو ہم نے بس دین جو ہے وہ ہم نے مکمل کر لیا۔ ایسا نہیں ہے، دین 24 گھنٹے کہ جو آپ کے اعمال ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو جائیں۔ تو یہ دین اس کا نام ہے۔ دین اس کا نام نہیں ہے کہ میں نے دن میں جو ہے وہ 5-7 منٹ نکالی اور مسجد میں جا کے اللہ کو خوش کر کے آ گیا اور باقی سارا بات جا کے شیطان کے مطابق عمل کرتا رہوں۔ یہ عبادت کا محدود کنسیپٹ ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو ریڈی والے کو، یہ رائے بند روڈ پہ دیکھیں، بڑا سا بیل انہوں نے اپنے ریڈی باندھنے کیا ہوتا ہے، اپنے وہ ریڈے کے آگے لگایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اوپر منو سریا جو ہے وہ اس نے لگایا ہوتا ہے، منو سریا اس نے اس کے اوپر جو ہے وہ لگایا ہوتا ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے، وہ جو ریڈی بان ہوتا ہے وہ ذرا سا جو ہے نا وہ جھٹکا دیتا ہے اپنے ٹانگے کے خچر کو یا اس کے گھوڑے کو، چھوٹا اس کی رسی ایسے کھینچتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مجھے کہہ رہے کہ رک جاؤ۔ وہ اس کو تھوڑی سی رسی جو ہے وہ ہلا کے مارتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے، اس گھوڑے کو، خچر کو، بیل کو، یہ مجھے کہہ رہے دوڑو، تو وہ دوڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک جانور جو ہے وہ سمجھتا ہے، ایک جانور جو ہے وہ بہت اچھے سے سمجھتا ہے اپنے مالک کے اشاروں کو۔ یہی معاملہ ہے کہ ایک انسان اس بات کو سمجھتا ہو، اچھے سے سمجھتا ہو کہ اس کے مالک اس وقت کیا ہوگا، دوڑ پڑو تو دوڑ پڑو، رک جاؤ تو رک جاؤ۔ بس زندگی میں اسی چیز کا نام عبادت ہے۔ نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ تفصیل بیان کی ہے ان لوگوں کی کہ جو فاسق ہیں۔ فاسق کی یہاں پہ 3 نشانیاں بیان کی ہیں۔ ہم کہتے ہیں ایک طرف متقی ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، دوسری طرف فاسق و فاجر ہے۔ فاسق و فاجر کون ہے، اس کی 3 صفات بیان فرمائیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اللہ کے ساتھ جو انہوں نے وعدہ کیا، جو کمٹمنٹ کی، اس کو توڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا، جو کمٹمنٹ کی، اس کو وہ توڑ دیتے ہیں۔ اور دوسرا کیا ہے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، قطع رحمی کرتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا صلہ رحمی کا، رشتہ داروں کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ٹھیک ہے۔ تو جو رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو توڑ دیتے ہیں تو یہ فاسق و فاجر ہے۔ تو بہت سخت احکامات ہیں قرآن مجید کے بھی، احادیث کے بھی، کہ قطع رحمی نہیں کرنی۔ نسبی رشتوں کے ساتھ، جن کے ساتھ آپ کے بلڈ ریلیشن ہے، ان کے ساتھ آپ نے قطع تعلق ہی نہیں کرنی۔ ہاں کسی کی شر سے بچنے کے لیے اگر آپ اپنے تعلقات محدود کر لیتے ہیں وہ اور بات ہے، لیکن وہ آگے سے آ رہا ہے، آپ نے ادھر منہ کر لیا، اس نے ادھر منہ کر لیا، ٹھیک ہے، جینا مرنا اس کے ساتھ ختم کر لیا، اس سے ہمارے دین نے منع کیا ہے۔ سلام بھی نہ اس کو کرے انسان، اس کا بھی روادار نہ ہو، اس سے ہمارے دین نے منع کیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی ہے وہ پوری کرنی ہے۔ جو بھی کمٹمنٹ کی ہے، نماز میں بھی ہم کمٹمنٹ کر رہے ہیں کہ یا اللہ آپ ہی کی عبادت کریں گے، اس کے علاوہ بھی ہم اللہ سے کمٹمنٹ کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یا اللہ اگر یہ کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا۔ تو کمٹمنٹ اللہ کے ساتھ جو کی ہے وہ پوری کرنی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، اس کو سنوار دیں گے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کو لمبی عمر ملے اور صحت والی عمر ملے تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور تیسرا کیا ہے، یعنی فاسق و فاجر وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ کو توڑ دے، جو قطع رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ تعلق کو توڑ دے، اور تیسرا کیا ہے کہ زمین میں فساد برپا کرے، زمین کے اندر فساد۔ زمین میں فساد سے مراد وہی ہے کہ ایسی نافرمانی، ایسا گناہ جس کے ذریعے سے زمین میں، جیسے اب بدکاری ہے، بدکاری سے کیا ہے، زنا عام ہو جاتا ہے، معاشرے میں، سوسائٹی میں فساد برپا ہوتا ہے، قتل و غارت عام ہو گئی، ٹھیک ہے، کلنگ، اس سے کیا ہے، فساد برپا ہوتا ہے، چغل خوری، غیبت، جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، اس سے کیا ہے، زمین میں فساد برپا ہوگا۔ تو جو بھی معصیتیں ہیں زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیات کے اندر ایک تو انسان کی تخلیق کا ذکر کیا کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، دوسرا یہ ہے کہ اس کی تخلیق کی غرض کیا ہے، ٹھیک ہے، آبجیکٹیو کیا ہے، اور تیسرا کیا ہے کہ انسان کامیاب کس طرح سے ہوگا۔ یہ بہت اہم ہے قرآن مجید کی آیات۔ دیکھیں یہ بہت بڑی ریالٹی ہے، حقیقت ہے کہ ہم اس دنیا میں ایگزسٹ کر رہے ہیں، اس دنیا میں، اس پلانٹ ارتھ پہ، اس گولے پہ ہم سب موجود ہیں۔ انسان کہاں سے آ گیا، مطلب آپ لوگ اس حال میں موجود ہیں نا، کہیں سے انٹر ہوئی ہیں، کہیں سے ایگزٹ ہوگا، کہیں سے نکلیں گے، تو انسان اس دنیا میں کہاں سے آ گیا؟ انسانوں کو یہ بہت بڑا مسئلہ، یہ بہت بڑا سوال درپیش رہا۔ اب مذہب کا بیانیہ کیا ہے؟ مذہب تو یہی کہتا ہے، بائبل میں بھی یہی بات ہے، یعنی بائبل جو عیسائیوں کی مذہبی کتاب ہے، یا اسی طرح سے یہودیوں کی مذہبی کتاب ہے، اس میں بھی یہی چیز ہے، توراہ میں بھی
اور مسلمانوں کے ہاں بھی مذہبی بیانیہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، آدم کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے اماں حوا کو پیدا کیا، دونوں کو ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا جو جنت میں تھا، انہوں نے درخت کا پھل کھا لیا، اللہ نے دنیا میں اتار دیا، اب یہ سب انسان آدم اور حوا کی اولاد ہے۔ بہت سمپل ہے، آسان ہے۔ اب لیکن جو لوگ نہیں مانتے، مذہب کو نہیں مانتے، مانتی نہیں ہے، 2 ارب مسلمان ہیں نا، 6 ارب تو مانتی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب جو نہیں مانتے، اب ان کا کیا مسئلہ ہے، وہ کیسے حل کرتے ہیں؟ تو وہ ان کے ہاں سائنس والوں میں چلے جائیں تو ان کے ہاں تھیوری آف ایوولوشن ہے، فلاسفی میں چلے جائیں تو تھیوری آف یونٹی آف دی بینگ ہے، وحدت الوجود کا کانسیپٹ، مختلف قسم کے فلسفے اور مختلف قسم کی جو ہے وہ انہوں نے ازمز وغیرہ جو ہے وہ مارے۔ تو بہت سمپل ہے، بہت سمپل جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آدم اور حوا کو پیدا کیا اور ان کی ہم اولاد ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی جوابات دیے جاتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ایوالو ہوا ہے، بندر سے ایوالو ہو کے انسان بن گیا۔ انسان کہاں سے آ گیا جی؟ بندر آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا۔ چلیں مان لیا بندر جو ہے وہ کہاں سے آیا تھا، پھر پیچھے چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ یہ جانور جو ہے وہ پرندوں سے بنے تھے، پرندے کہاں سے آئے تھے؟ پرندے مچھلیوں سے بنے تھے، مچھلیاں کہاں سے آئی تھی؟ وہ جی پہلے پیچھے ایک سیل تھا، وہ ایک سیل کہاں سے آیا تھا؟ وہ جی ابھی ہم اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں وہ کہاں سے آیا تھا۔ تو وہ جو بہت ہی زیادہ تیز ترار ہو تو وہ کہتا ہے جی وہ ایک سیل کسی ایلین کا رہ گیا ہوگا۔ وہ ایلین بھی انہوں نے اپنے ذہن میں بنایا ہوا ہے، کوئی خلائی مخلوق ہے، کسی سیارے پہ رہتی ہے، تو وہ یہاں کبھی زمین پہ آئی ہوگی، اس کا ایک سیل رہ گیا اور پھر یہاں سے ایوولوشن۔ اچھا وہ ایلین کہاں سے آ گیا؟ پیچھے چلے جائیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بگ بینگ ہوا تھا، اچھا بگ بینگ ہوا تھا تو کیا تھا؟ انیشیل سنگولیرٹی تھی، کیا تھا؟ وہ کچھ بھی نہیں تھا، بس ایک نقطہ تھا، اس سے یہ پوری کائنات بن گئی، پھر اس کے بعد انسان بن گیا۔ بس عجیب سی قصے کہانیاں بنائیں، لیکن لوگ بلیو کرتے ہیں، سائنس کے نام پہ اس پہ بلیو کرتے ہیں۔ کبھی ان کو یہ کہہ دیں کہ بھائی کباڑیے کی دکان ہے، کباڑیے کی دکان کے اوپر کبھی آپ نے کباڑیے کی دکان پہ کاٹ کباڑ پڑا ہوتا ہے، تو اب آپ اس کو کہیں کہ جی کباڑیے کی دکان کے اوپر جو ہے نا ہوا چلی نا، وہ کاٹ کباڑ آپس میں اٹھ کے آپس میں ٹکرایا اور ایک جٹ انجن تیار ہو گیا ہے، F16 تیار ہو کے نکل گیا کباڑیے کی دکان سے۔ تو ہر بندہ کہے گا بھائی پاگل ہو گیا، مطلب کیا تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ اس طرح سے کبھی ہو سکتا ہے؟ لیکن اتنی بڑی کائنات اور یہ انسان اور اتنا کمپلیکیٹڈ انسان کہتے ہیں کہ خود ہی بن گیا، خود ہی بن گیا، اس کا کوئی بنانے والا نہیں۔ تو مطلب ایسی آپ جو ہے وہ مطلب بے وقوفانہ قسم کی جو ہے وہ باتیں، لیکن یہ ہے کہ لوگ اس کے اوپر بلیو کرتے ہیں کہ انسان خود ہی بن گیا، اس کا کوئی کریٹر نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، کسی نے نہیں بنایا۔ آپ کو پتہ ہے ایسے لوگ ہیں دنیا میں جنہیں ایتھیسٹ کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ بیان کرے انسان کی ابتدا کو، ہمارے اوریجن کو، انسان کہاں سے آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھائی آسمانوں میں فیصلہ ہوا تھا جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت کو کہا تھا کہ دیکھو انی جاعل فی الارض خلیفہ، انسان تھا ہی نہیں، فرشتے تھے۔ سب سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، حدیث میں آتا ہے نور سے، لائٹ سے پیدا کیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تیسری مخلوق بنانے کا ارادہ کیا آدم کو، اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے پتلا بنایا، اور پھر اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روح پھونک دی، تو جیتے جاگتے جو ہے وہ آدم پیدا ہو گئے۔ تو اب جب اللہ نے فیصلہ کیا کہ میں نے تیسری مخلوق پیدا کرنی ہے آدم کو، تو اس پہ فرشتوں نے کہا تھا کہ یا اللہ آپ اس کو پیدا کرنے جا رہے ہیں آدم کو، زمین میں خون ریزی کرے گا، قتل و غارت کرے گا۔ فرشتے کسی حد تک ٹھیک کہتے تھے، مطلب آپ بھی دیکھیں نا انسان کیا کر رہا ہے، انسان نے جو ہے وہ دنیا کو آ کے سنوارا کم ہے، بگاڑا زیادہ ہے، یعنی فسادی لوگ یہاں پہ زیادہ ہیں دنیا کے اندر۔ پہلی جنگ عظیم ہوئی، فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، سیکنڈ ورلڈ وار، دوسری جنگ عظیم ہوئی، ٹھیک ہے، کروڑوں انسان مارے گئے۔ ہر دور میں آپ بادشاہوں کی تاریخیں اٹھا کے دیکھ لیں، پوری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو کیا نظر آتا ہے سوائے قتل و غارت کے، جنگ و جدال کے؟ آپس میں لڑتے رہے نا، آپس میں لڑتے رہے، اقتدار کی خاطر بھائی بھائی سے لڑ، ایک مغل بادشاہ فوت ہوتا تھا، اس کے 4 بیٹے آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے تھے اقتدار کے لیے۔ یہی صورتحال چلتی رہی، ہر طرف چلتی رہی۔ تو بہرحال فرشتے اس لحاظ سے سچے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک پلان تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، کیونکہ فرشتوں میں جو ہے وہ اختیار نہیں ہے، فرشتوں کے پاس اختیار نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے، تو وہ تو مجبور ہیں، انہوں نے تو اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور اس کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ اپنے اختیار سے اللہ کی عبادت کرے، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو آخرت میں کامیابی دے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا، جنت میں رکھا، پھر درخت کا پھل کھا لیا، پھر دنیا میں بھیج دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے لگے تھے تو اللہ نے اس وقت ایک بات کہی، دیکھو ہم تم سب کو یہاں سے اتارے، آدم اور حوا اور ان کی آنے والی نسل بھی، اب وہ جنت میں نہیں رہے گی، دنیا میں اتارے۔ اب اللہ نے اتار دیا دنیا میں، اور ساتھ میں کیا کہا کہ دیکھو دنیا میں میں اپنی گائیڈنس بھیجوں گا، کتابیں بھیجوں گا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ہدایت آئے گی دنیا میں، ایسے نہیں چھوڑوں گا میں تو،
میری طرف سے آئیں گے تمہارے پاس، رسول آئیں گے، کتابیں آئیں گی. تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی کوئی ڈر خوف نہیں ہے، کوئی ڈر خوف نہیں ہے. بس دنیا میں جا کے زندگی گزارو، میرے رسول آتے رہیں گے، کتابیں آتی رہیں گی، تمہارے زمانے میں جو رسول جو کتاب آئے اس کو فالو کرو، کوئی ڈر خوف نہیں ہے، کوئی ڈر خوف نہیں ہے. ہاں جنہوں نے رسولوں کو اور کتابوں کو جھٹلا دیا وہ پھر نہیں بچ سکتے. آج آپ دیکھیں کہ سائنس کے نام پہ ناسا کیا کر رہی ہے، سگنل بھیج رہے ہیں. جی آپ کہاں اسپیس کے اندر سگنل کیا سگنل بھیج رہے ہیں؟ وہ جی پتہ نہیں اتنے لائٹ ایئرس تک ہمارے سگنل پہنچ گئے ہیں. کہیں اور بھی کوئی مخلوق ہوگی خلا میں، اسپیس میں اتنے بلینز آف سٹارز ہیں، گلیکسیز ہیں، یونیورس اتنی بڑی ہے، تو کہیں نہ کوئی انسانوں کے علاوہ کچھ اور بھی مخلوق ہوگی. تو ہم نے سگنل بھیجی ہوئی ہیں تاکہ ان تک ہمارے سگنل پہنچے اور وہ ہم سے پھر رابطہ کریں. بلین ڈالر لگا کے یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی اور بھی ہے یونیورس میں، ٹھیک ہے، تاکہ ہم سگنل بھیجیں اور اس کی طرف سے جواب آئے. وہ بھائی سگنل تو تمہارے پاس آ گئے ہیں، وہ جو تمہارے علاوہ اور ہے وہ تو ہمیشہ ہر دور میں سگنل بھیج رہا ہے، رسولوں کی طرف کتابیں بھیج رہا ہے، میسج بھیج رہا ہے. تم یہاں سے سگنل بھیج کے بلین ڈالر لگا کے یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہو کہ ہمارے علاوہ بھی کوئی لائف ہے، کسی اور پلینٹ کے اوپر ہمارے علاوہ بھی کوئی موجود ہے، انسانوں کے علاوہ بھی اس یونیورس میں کائنات میں کوئی اور ہے، اور وہ پوری کتابیں بھیج کے تمہیں یقین دلوا چکا ہے اور اس کی طرف تمہیں توجہ ہی نہیں، اس کے سگنل کی طرف. بس یہ ہے کہ ہم اس کو میسج کہہ دیتے ہیں، اس کو سگنل کہہ دیتے ہیں. اسی میسج کو ذرا سائنٹیفک زبان میں سگنل کہہ دیں تو باقی کیا فرق ہے؟ تو جو ہے تمہارے علاوہ یونیورس میں، کائنات سے اوپر 7 آسمانوں پر، تو وہ تو کب کا تمہیں سگنل بھیج چکا، ہمیشہ ہر دور میں بھیجتا رہا ہے، لیکن تم لوگوں نے توجہ ہی نہیں کی اس کی طرف. اس کے بعد کی جو آیات ہیں اس میں یہود سے خطاب ہے. اب یہ شروع کا ایک آپ کہہ لیں کہ 1 کوارٹر تھا پہلے پارے کا. اب اس کے بعد تقریباً 3 کوارٹرز ہیں جن میں جو ہے وہ تفصیل سے یہود کا تذکرہ ہے. یہود ان کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ جلیل القدر اللہ کے نبی تھے، بلکہ ابو الانبیاء بھی ان کو کہتے ہیں، نبیوں کے باپ تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق بھی اللہ کے نبی تھے، ان کے بیٹے اسماعیل بھی اللہ کے نبی تھے، پھر حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب اللہ کے نبی تھے، پھر حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے. تو حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں کی جو نسل ہے اس کو ہم یہودی کہتے ہیں، یا ان کو قرآن نے بنی اسرائیل کہا. اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب تھا. اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. تو یہودی بیسیکلی نسلی مذہب ہے، یعنی جسے آپ کہہ سکتے ہیں سید زادے، اس لیے وہ اس کے اوپر فخر کرتے تھے. آج بھی ہمارے یہاں یہ سید اسی بات کے اوپر فخر کرتا ہے، وہ جی ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں سے. تو یہ یہودی بھی اصل میں سید زادے ہی تھے. حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں کی نسل ہے. ان کے یہاں کنورٹڈ یہودی کو یہودی سمجھتی نہیں ہے، وہ اسے 2 نمبر یہودی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کوئی یہودی نہیں ہے کہ جو کوئی ہندو یہودی ہو گیا، کوئی مسلمان یہودی ہو گیا، وہ تو اس کو گھاس ہی نہیں ڈالتے. وہ کہتے ہیں یہودی وہ ہے جس کی ماں یہودن ہو، اوپر نسل سے چلا آ رہا ہے. کیونکہ یہودی ہمارا مذہب نسل ہی ہے، وہ اس لیے دعوت تبلیغ کا کام بھی نہیں کرتے کہ کسی کو یہودی بنائیں. تو یہ یہودیوں کا معاملہ ہے. تو جیسے ہمارے یہاں سید زادے ہیں، شاہ جی ہیں، تو ان کے ہاں آپ سمجھ لیں کہ جو ان کے سید زادے یا ان کے جو شاہ جی ہیں وہ، تو اب ان کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وہ اس فخر میں مبتلا ہو گئے تھے. نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو نبیوں کی اولاد، ہم تو اللہ کے بیٹے، نبیوں کے بیٹے سمجھو اللہ کے بیٹے اور اللہ کے چہیتے پسندیدہ. تو ہم جہنم میں جائیں گے؟ ہم کیسے جہنم میں جا سکتے ہیں؟ تو یہ ان کا ہے. تو اس پہ پھر قرآن نے جو ہے وہ لمبا چوڑا تبصرہ کیا. یہ کوئی 8-9 رکوع ہیں جن کے اندر یہود کا بیان ہے مسلسل. اور دیکھیں یہ ہم سے ارریلیونٹ نہیں ہے، یہ بہت اہم چیز ہے. ہم 8-9 رکوع پڑھ جائیں اور ہم کہیں کہ جی اللہ تعالیٰ یہودیوں کو ڈانٹ رہے ہیں، ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ نہیں، ہمارا بہت گہرا تعلق ہے ان آیات سے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پہ ہر وہ دور آئے گا جو بنی اسرائیل کے اوپر آیا. میری امت پہ ہر وہ دور آئے گا جو کہ بنی اسرائیل کے اوپر آیا. جیسا کہ ایک جوتا جو ہے وہ دوسرے جوتے کے مشابہ ہوتا ہے، یعنی ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل مشابہ ہوتا ہے نا. اسی طرح سے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل کے اندر یہودیوں میں کوئی ایسا بدبخت پیدا ہوا کہ جس نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی، تو میری امت میں بھی ایسا بدبخت پیدا ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے گا. یعنی اتنی مشابہت ہوگی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یعنی یہودی جو ہے وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اور وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے، یعنی 72، اور ان میں سے ایک جنت میں جائے گا جس کے اوپر میں اور میرے صحابہ ہیں.
ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے کے اوپر ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ چیز بہت اہم ہے کہ جب ہم یہود کا مطالعہ کریں قرآن مجید میں کہ یہودیوں کے جن رویوں کے اوپر قرآن نے تنقید کی ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ رویے کیا آج اس امت میں تو نہیں پیدا ہو گئے۔ یہودیوں کے علماء کے اوپر قرآن مجید تنقید کرتا ہے تو کچھ ان کے برے اخلاق تھے نا جن کو بنیاد بنا کے قرآن مجید یہود کے علماء پہ تنقید کرتا ہے۔ تو آج اگر وہی یہودیوں کے علماء کے اخلاق ہمارے علماء میں موجود ہو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی آیات پھر ہمیں اپنے علماء کو سنا دینی چاہیے۔ تو اگر وہ یہودیوں والے رویے آج اس امت میں موجود ہوں تو پھر یہ آیات تو ہم سے متعلق ہوں، یہود سے تو کم ہوں۔ تو اس لیے یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو اس میں بھی قرآن نے کیا کیا ہے؟ قرآن نے جو ہے وہ سب سے پہلے تو یہودیوں کو ایمان کی دعوت دی کہ دیکھو تم نبیوں کی اولاد ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے تو تم سے امید کی جاتی ہے، تمہیں پتہ ہے نبوت کیا ہے، رسالت کیا ہے۔ چلے مشرکین مکہ یہ لوگ نہیں جانتے، ان کی طرف نبی اور رسول نہیں آئے تھے، یعنی حضرت اسماعیل کے بعد سے لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک 2500 سال تک یہاں مکہ میں کوئی نبی نہیں آیا، لیکن وہاں مسلسل نبوت جاری رہی، حضرت اسحاق حضرت یعقوب کی اولاد میں۔ تو 2000 سال تک وہاں نبی آتے رہے، وہاں حضرت موسیٰ آئے، حضرت سلیمان آئے، ان سے پہلے حضرت داؤد آئے، پھر ان کے بعد حضرت زکریا، یحییٰ، لمبی چوڑی فہرست ہے انبیاء کی، رسولوں کی، ٹھیک ہے؟ تو اب ان کو یہ بات کہی جا رہی ہے تمہیں پتہ ہے نبوت کیا ہے، رسالت کیا ہے، تمہیں پتہ ہے کتاب کیا ہے، تمہاری طرف تورات آئی، انجیل آئی، زبور آئی، اب قرآن مجید آ گیا، تمہیں سب سے پہلے ایمان لانا چاہیے، تم ہی سب سے پہلے کافر بن گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر احسانات جتلائے۔ احسانات کیا تھے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور یہ تقریباً بنتا ہے 1400 قبل مسیح، حضرت مسیح علیہ السلام سے 1400 سال پہلے ہے، یعنی آج سے آپ کہہ لیں کوئی 3500 سال پہلے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور بنتا ہے۔ تب یہ بنی اسرائیل کہاں پہ تھے؟ یہ مصر میں تھے، آل فرعون نے ان کو غلام بنایا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی رسول بنا کے بھیجا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو مصر سے نکال کے لائے، فلسطین میں غلامی سے نکال کے لائے، وہ آل فرعون پھر غرق ہو گئے، وہ قرآن مجید میں لمبا چوڑا قصہ موجود ہے۔ تو اب درمیان میں سے جب یہ مصر سے نکلے ہیں تو یہاں پہ یہ فلسطین تک پہنچے ہیں، یہ سارا ان کا یہ روٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ درمیان میں صحرائے سینا تھا، سینائے پیننسولا جسے کہتے ہیں، یہ ایجپٹ مصر کے ساتھ ہے۔ تو اس صحرا میں سے جب یہ گزرے ہیں، پیدل سفر تھا، کہا جاتا ہے لاکھوں میں تھے، کچھ لوگوں نے کہا کہ جی یہ 6 لاکھ کے قریب تھے جب یہ مصر سے نکلے، ٹھیک؟ اب اتنا بڑا قافلہ ان کا، اب رستے میں صحرا میں اب ان کو ظاہری بات ہے صحرا کی گرمی ہے، تو انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ گرمی بہت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بادل بھیج دیے، صحرا میں بادل ان کے ساتھ چلتے تھے۔ تو پھر یہ معاملہ ہوا، انہوں نے کہا کہ جی اب مطلب پیاس لگتی ہے، پانی نہیں ہے پینے کو، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا ایک چٹان کے اوپر عصا مارے، اور اس چٹان میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، ان کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کا علیحدہ سے چشمہ تھا، چلو جی پانی بھی ہو گیا، اب کیا کھانے کو بھی کچھ چاہیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ من و سلوہ اتار دیا ہے۔ من کیا ہوتا تھا؟ ایک چھوٹا سا مطلب آپ کہہ لیں کہ شبنم یعنی اوس کی طرح، رات کو وہ گرتی تھی، صبح کو وہ اپنے برتنوں میں جمع کر لیتے تھے، آپ کہہ لیں سویٹ یا مٹھائی ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ کیا تھا؟ یہ جیسے ہم برڈ مائگریشن کہتے تھے، ساحل سمندر سے ہزاروں کی تعداد میں یہ پرندے چھوٹے چھوٹے اڑتے تھے اور صحرا میں آ کے ان کے پاس آ کے بیٹھ جاتے تھے، اڑتے نہیں تھے، یہ ان پرندوں کو پکڑ لیتے تھے، یہ سلوا تھا، اب بٹیر ٹائپ پرندہ تھا، ٹھیک ہے، جس کو یہ کھاتے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کا انتظام کر دیا، ٹھنڈے پانی کا انتظام کر دیا، اوپر سے بادلوں کا سایہ کر دیا، اور پتہ نہیں کیا کیا نعمتیں صحرا میں اللہ نے ان کی عیاشی لگا دی، وہ بغیر محنت کے سب کچھ مل رہا ہے، کھائے پیے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اتنے بگڑ گئے تھے کہ گوشت کھا کھا کے کہتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ گوشت کھا کھا کے ہم اکتا گئے، ٹھیک ہے، اب ہمیں کوئی سبزی چاہیے، کوئی ہمیں دال چاہیے، مسور کی دال چاہیے، فلانی چیز چاہیے، یہ چاہیے وہ چاہیے، کھیرا چاہیے، ککڑی چاہیے، تر چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ بھی مل جائے گی، لیکن تھوڑی سی آپ ہمت کرو، ٹھیک ہے، بہت تمہیں کھلا پلا دیا مفت میں، اتنے مفت خورے نہ بنو۔ تو خیر بہرحال یہ ان کا معاملہ تھا بنی اسرائیل کا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر احسانات سارے جتلائے، دیکھو میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا یہ کیا یہ کیا، لیکن تم نے جواب میں کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی جہاد کرنا ہے، قتال کرنا ہے، اللہ کے راستے میں لڑنا ہے، تو تم نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کا معاملہ تھا، یعنی آپ کہیں کہ جی وہ آپ کا خادم کہ جس کو آپ نے کھلا پلا کے خوب موٹا تازہ کیا ہو، لیکن جب کام کی بات آئے تو وہ کہ جی نہیں جی کام تو مجھ سے نہیں ہو سکتا، کام تو آپ خود کر لیں۔ یہ بھی یہی کہتے تھے نا، جب جہاد کی بات آئی تو انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ نہیں، آپ ایسا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ساتھ لیں، ٹھیک ہے،
اور اللہ کے ساتھ مل کے جو ہے وہ آپ کافروں سے جہاد کریں اور یہ فلسطین آزاد ہو جائے، پھر اس کے بعد آپ ہمیں بتائیں، ہم آ کے وہاں جا کے آرام سے بیٹھ جائیں گے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے نیکسٹ جو آیات ہیں اس میں بنی اسرائیل کی کچھ رویوں کا تذکرہ کیا۔ یہ 10 رویے ہیں جن کا ذکر جو ہے وہ ہم پھر آگے چلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، تو اس کا نصف ثانی یعنی سیکنڈ ہاف جو اس کا ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود کو مخاطب کیا، اور یہود کے آپ یوں کہہ لیں کہ 10 ایٹیچیوڈ کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، 10 قسم کے یہودیوں کے رویوں کا ذکر ملتا ہے۔ اب یہ جو یہودی رویے ہیں، ہم نے ان کو پڑھتے ہوئے یہ نہیں سوچنا کہ یہودیوں کے یہ رویے تھے، ہم نے یہ سوچنا ہے کہ کہیں آج اس امت مسلمہ، امت محمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام کے تو یہ رویے نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جس کو قرآن نے کرٹیسائز کیا یہود کے حوالے سے، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، ان یہودیوں میں ان پڑھ لوگ، زیادہ تر ان پڑھ تھے، کتاب کو نہیں جانتے، یعنی تورات پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ ان کے ہاں بھی یہی تھا کہ جو ان کے ربی ہوتے تھے، یعنی جو ان کے علماء ہوتے تھے، وہ صرف تورات کو پڑھ سکتے تھے، سمجھ سکتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ تنقید کر رہے ہیں کہ عام یہودی جو ہے اس کا کتاب کے ساتھ کیوں نہیں تعلق، وہ کتاب کو پڑھ کے کیوں نہیں سمجھ سکتا، کیا یہ صرف ان کے علماء کا کام تھا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان یہودیوں میں ان پڑھ ہیں، لا يعلمون الکتاب، کتاب تو کچھ نہیں جانتے، الا امانی، ان کا کل دین کیا ہے؟ چند خواہشات کا مجموعہ ہے۔ چونکہ سید زادے تھے یہودی جو ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، تو اب ان کی خواہشات کیا تھیں؟ وہ قرآن نے ذکر کیا، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے محبوب، ہم اللہ کے پسندیدہ، ہم تو نبیوں کی نسل میں سے ہیں، اللہ نے جنت بنائی ہمارے لیے، اللہ نے ہمیں جہنم میں بیچ کے کیا کرنا ہے؟ ہمیں جنت نہیں ملے گی تو کس کو ملے گی؟ آج اب ہم دیکھیں کہ کیا اس امت میں بھی ایک بڑا طبقہ ایسا نہیں پیدا ہو گیا کہ جس نے یہ جھوٹی امیدیں لگا لی؟ عمل نہیں کرنا آپ نے، لیکن کیا ہے کہ حسب نسب کے اوپر آپ نے فخر کرنا ہے، عمل کی طرف آپ نے نہیں آنا۔ یعنی سارا دن آپ رشوتیں لیں، ساری زندگی آپ سود کھاتے رہیں، آپ شراب پی لیں، آپ زنا کر لیں، بدکاری کر لیں، چوری کر لیں، ڈکیتی کر لیں، قوم کا پیسہ کھا جائیں، لیکن اس کے باوجود ہم چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے اور ہم جنت میں پہنچ جائیں گے۔ آج شفاعت کا کیا یہی کانسیپٹ نہیں ہے کہ ساری امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جنت میں لے جائیں گے؟ جب ساری امت جنت میں چلی جائے گی تو مجھے حلال کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کیوں نہیں حرام کھا رہا، یا آپ کیوں نہیں حرام کھا رہے؟ یعنی ایک بندہ ہے وہ ساری زندگی حرام سے بچتا رہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے۔ اب حرام سے بچنا کوئی آسان کام ہے اس زندگی میں؟ حلال کھانا آسان کام ہے؟ آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنے کے مترادف ہے حلال کمائی۔ اب ایک بندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی نے اس طرح سے زندگی گزاری، اس نے جو ہے وہ فرائض کو پورا کیا، وہ ساری زندگی حرام سے بچتا رہا۔ اب ایک دوسرا ہے، اس نے حرام کا بھی ارتکاب کیا، نہ کوئی فرض ادا کیا۔ اب دونوں جنت میں چلے جائیں گے تو فائدہ اس کا۔ وہ دوسرا تو یہی سوچے گا کہ بھائی مجھے کیا مسئلہ تھا کہ میں جو ہے وہ اپنی زندگی کو عذاب میں ڈالے رکھا میں نے، جب سب نے جنت میں جانا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے، تو پھر میرے ساتھ کیا مسئلہ تھا، مجھے کیوں عمل کرنا؟ تو یہ شفاعت کا ایک غلط کانسیپٹ ہم نے جو ہے وہ امت کے اندر رائج کر دیا۔ یہ وہ یہودی کانسیپٹ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نبیوں کی نسل میں سے، ہم نے جنت میں جانا ہے بھلے عمل کچھ بھی کریں۔ اب وہی کانسیپٹ یہاں پہ بھی پیدا ہو گیا۔ دیکھیں شفاعت کا جو صحیح کانسیپٹ ہے ہمارے دین کا، قرآن کا، وہ کیا ہے؟ جیسے اب آپ دیکھیں کہ کوئی بچہ محنت کرتا ہے، اب ایک ہمارے یہاں یونیورسٹیز میں کیا ہے 50% مارکس ہوتے ہیں پاس ہونے کے لیے۔ اب ایک بچے نے مارکس لے لی 45، تو ٹیچر بھی کہتا ہے چلو یار 5 نمبر سے رہ رہا ہے، اس کو پاس کرنا ہے۔ یہ بیسیکلی شفاعت کا کانسیپٹ ہے کہ ایک بندے نے محنت کی، ایک مسلمان نے محنت کی، لیکن وہ اتنی نیکیاں نہیں کر سکا کہ وہ جنت میں جا سکتا، تھوڑا سا بارڈر لائن کے قریب ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، انبیاء کریں گے، شہداء کریں گے، صالحین نیک لوگ کریں گے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کی وجہ سے نکال دیں گے۔ اب ایک بچہ جو ہے وہ 0 مارکس کے اوپر کھڑا ہے، یا اس نے پیپر میں 2 نمبر لیے ہیں، 100 نمبر کا پیپر تھا۔ اب مجھے بتائیں کوئی پرنسپل، کوئی ٹیچر، کوئی پیرنٹ استاد سے یہ کہہ بھی سکتا ہے کہ بھئی اس کے 2 نمبر ہیں آپ 50 بنا دیں؟ وہ کہیں گے بھئی مطلب کس کام میں ہمیں ڈالنے جا رہے ہو، کس کام میں ڈالنے جا رہے ہو؟ چلو 2-4 نمبر کا فرق ہوتا، ہم ٹیچر سے ریکویسٹ کر لیتے، یہ وہ خود ہی سوچ لیتا چلو بچے کو پاس کریں۔ شفاعت کا اصل میں کانسیپٹ یہی تھا، اور ہم نے شفاعت کا کانسیپٹ یہ بنا لیا کہ 1-2 نمبر والے کو 50 نمبر دے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو
جو بیچارہ محنت کرتا رہا اس کا کیا قصور ہے؟ تو ہم نے گدھے گھوڑے کو ایک کر دیا، سب کو ایک بنا دیا۔ تو یہ وہ کانسیپٹ تھا جو یہودیوں میں تھا، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ، کتاب تو پڑھتے ہی نہیں، جھوٹی امیدیں لگا رکھی ہیں کہ ہمارے پیر صاحب ہمیں جنت میں لے جائیں گے، فلاں کی بیعت کر لی تو ہم جنت میں پہنچ۔ عمل کچھ نہیں کرنا بھائی، عمل اصل میں جنت میں لے کے جائے گا۔ قرآن بار بار اس چیز کو واضح کرتا ہے، کوئی نسبتیں تمہیں جنت میں نہیں لے کے جائیں گی، میری فلاں فرقے کی، فلاں مسلک کی، فلاں جماعت کی نسبت ہے، نہیں، آپ کو کوئی بھی یہ نسبت جنت، آپ کو جنت میں لے کے جانے والی ایک ہی چیز ہے، وہ آپ کا عمل ہے۔ عمل اچھا ہے، بھلے جس فرقے مسلک جماعت سے ہوں، جس سے مرضی بیعت ہوں، آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ عمل ہی آپ کا نہیں ہے تو آپ جنت میں کیسے جائیں گے؟ نہیں جا سکتے۔ پھر آپ کی یہ خواہشات جھوٹی امیدیں ہیں جو آپ نے اللہ سے لگا رکھی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ قرآن نے جس یہودی رویے کی طرف اشارہ کیا وہ یہ تھا کہ جب کسی گناہ میں پڑ جاتے تھے تو اب اس گناہ کی دلدل میں ڈوب جاتے تھے۔ بلا من کسب سیئہ وحاطت بھی خطیئۃ، دیکھو جس نے کوئی بڑا گناہ کمایا اور اسے اس کے گناہ نے گھیرے میں لے لیا۔ گناہ کا ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، ایک نیچرل چیز ہے، انسان ہے، کل بنی آدم خطاء، تمام کے تمام انسان گناہ گار ہیں، لیکن بہترین گناہ گار وہ ہیں جو اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ گناہ کا ہو جانا بڑی بات نہیں، لیکن قرآن اس چیز کو کہتا ہے دیکھو گناہ کی دلدل میں دھنس جانا، ایک گناہ کرنا اور کرتے ہی چلے جانا، گناہ کے اوپر اصرار کرنا، ڈٹ جانا، اڑ جانا، ساری زندگی اسی گناہ میں گزار دینا، چلو ہو گیا یار اللہ سے توبہ کر لی، چل اللہ تعالیٰ آئندہ نہیں ہوگا، ٹھیک۔ لیکن یہ ہے کہ ایک بندہ مسلسل کیے چلا جا رہا ہے، 24 گھنٹے جیسے وہ اس گناہ کے اندر پڑا ہو۔ ایک شرابی ہے، 50 سال سے شراب پیے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، مطلب اس کی توجہ ہی نہیں ہو رہی۔ ایک بندہ 40 سال سے سود کھائی جا رہا ہے، ایک بندہ 30 سال سے رشوت لیے جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ سوچو کہ اتنا لمبا عرصہ تم نے، اتنے عشرے تم نے ایک گناہ کے ساتھ چلا لی، اللہ کی معصیت اور سری نافرمانی کے ساتھ چلا لی، یہ چیز کہیں تمہیں کفر تک نہیں لگی۔ یہ وہ بیسیکلی جو ہے وہ یہودی رویہ تھا جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا کہ دیکھو جس نے کوئی بڑا گناہ کمایا وحادت بھی خطیئۃ، اور اس کے گناہ نے اس کو گھیرے میں لے لیا، چاروں طرف سے اس کے گناہ نے اس کو گھیر لیا، اس گناہ کے اندر جیسے کہتے ہیں گٹے گوڈوں سمیت سینے تک جو ہے وہ اس گناہ کے اندر دھنسا ہوا ہے، وہاں سے نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ جیسے بچے جو پورن ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، صبح و شام جو ہے وہ گندی ویب سائٹ دیکھی ہیں، بس اس سے نکل ہی نہیں رہا، 14 سال سے جو ہے اس کی ایڈکشن میں مبتلا ہے، ڈرگز ایڈکشن میں مبتلا ہے، 20 سال سے 30 سال سے ہیں منشیات کے اندر وہ لگے ہیں، پرواہ نہیں، شراب پیے جا رہے ہیں 20-30 سال سے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ چیز کفر تک لے کے جا سکتی ہے، کفر تک۔ قرآن اس سے جو ہے وہ ڈراتا ہے۔ ٹھیک ہے گناہ ہو گیا، توبہ کر لی، ختم، پھر چلو بعد میں پھر ہو گیا کچھ عرصے بعد پھر توبہ کر لی، وہ اور چیز ہے۔ لیکن یہ کیا صبح گناہ کی، شام گناہ میں کی، دن گناہ کے اندر گزارا، رات جو ہے وہ گناہ کے اندر گزارا، یہ چیز بہت خطرناک ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو فرمایا اس کے اندر اگر انسان پڑ جائے فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ چیز تمہیں جہنم تک جو ہے وہ لے کے جا سکتی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ تو یہودیوں کا معاملہ یہی تھا، ان کا سب سے بڑا گناہ کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ حسد کیا، کیونکہ یہودیوں کا خیال یہ تھا کہ آخری نبی بھی ہمارے اندر آئے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 2000 سال تک نبوت یہود کے اندر رہی، مسلسل نبی ان کے اندر آتے رہے، لیکن آخری نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل کو چن لیا، جن کو مکہ میں آباد کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو ان کی نسل میں آخری نبی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب یہود جو ہے وہ مدینہ میں آ کے آباد ہوئے تھے آخری نبی کی تلاش میں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مکہ میں آخری نبی پیدا ہو گیا اور وہ تو عربوں میں پیدا ہوا، بنو اسماعیل میں، ہمارے بنو اسحاق میں یا بنی اسرائیل میں تو نہیں پیدا ہوا، تو انہوں نے حسد کی وجہ سے انکار کر دیا کہ ہمارا بندہ نہیں، ہم نے نہیں مانا۔ ایسے ہی جیسے ہمارے یہاں فرقوں کی جنگ ہے، ٹھیک ہے، دوسرے مسلک کا عالم دین معتدل بھی ہوگا، سارا کچھ ہوگا، لیکن نہیں ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے، اس کی بات ہی نہیں مانتے، دوسرے مسلک کا ہے بس اس کا ہم نے انکار کرنا ہے، ہمارے مسلک کا ہے اس کی غلطی بھی ہم نے ٹھیک کر کے دکھانی ہے، دوسرے مسلک اگر ٹھیک بھی بات کرے گا تو ہم نے اس کو غلط کر کے دکھانا ہے۔ تو یہی حسد جو ہے وہ ہمیں یہودیوں میں نظر آتا تھا کہ صرف اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، حالانکہ پچھلے سارے نبی مانتے چلے آ رہے تھے، صرف اس وجہ سے انکار کیا کہ وہ عربوں میں پیدا ہوا۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ نیکسٹ چیز جس کی طرف اشارہ کیا قرآن نے، یہ بھی یہودی رویہ تھا، یہ بھی یہودی اخلاق تھے، جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا کہ دیکھو اے امت مسلمہ تم اس سے بچنا۔ تو وہ کیا ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہود کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو، تورات کی بعض احکامات کو تم مانتے ہو اور تورات کے بعض احکامات کا تم انکار کرتے ہو۔ تو کیا کرتے تھے؟ تورات کے جو احکامات آسان لگتے تھے ان کو فالو کر لیتے تھے،
اور جو احکامات تورات کے مشکل لگتے تھے وہ ان کو پیٹھ پیچھے ڈال دیتے تھے۔ اب یہی رویہ ہمیں کیا امت مسلمہ میں نظر نہیں آتا؟ آج صبح ایک بھائی جو ہے وہ امریکہ سے الاسکا سے آئے ہوئے تھے، تو ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی، تو مجھے اچانک واقعہ یاد آ گیا اسی آیت سے متعلق۔ وہ کہتا ہے میں ہوائی جہاز میں سفر کر رہا تھا، دیکھیں مسلمانوں کی کیا صورتحال ہو چکی۔ تو وہ جو ایئر ہوسٹس تھی، تو اس نے وہاں وہ جو کھانا وانا جیسے پیش کرتے ہیں، تو وہ کھانے کے حوالے سے نا ایک صاحب ہمارے ساتھ سفر کر رہے تھے، تو وہ بہت زیادہ سسپیشیس ہو گئے کہ یہ ذبیحہ جو ہے وہ کیا مطلب اس کو باقاعدہ ذبح کیا گیا ہے یا باقاعدہ وہ ایئر ہوسٹس کے ساتھ نا جیسے وہ بہت پریکٹسنگ جو ہے وہ مسلمان، ٹھیک، تو اگر یہ باقاعدہ ذبح کیا گیا تو پھر تو میں یہ کھاؤں گا جو آپ نے میرے سامنے رکھا ہے، چکن وکن جو بھی ہے، اور اگر یہ پراپر ذبح نہیں کیے گئے تو میں نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا۔ تو وہ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ یہ بڑا پریکٹسنگ ہے، یہ تو بڑا مشکل ہے، مطلب یہ سارا کچھ۔ اور اس کے بعد ایئر ہوسٹس نے جو ہے وہ چونکہ ظاہری بات ہے نان مسلمس کا جو ہے وہ ایروپلین تھا، تو انہوں نے شراب جو ہے وہ سرو کی اور سب سے پہلے اس نے شراب کے اوپر ہاتھ رکھا۔ میں نے کہا اب تو میں نے اس کو نہیں چھوڑنا۔ میں نے اسے مخاطب میں نے کہا ذبیحہ کے بارے میں تم اتنے حساس ہو رہے تھے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بحث کیے جا رہے تھے، سب سے پہلے شراب کو تم نے ہاتھ مارا، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں تمہیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ قرآن نے شراب کو حرام قرار دیا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ دین جو ہے وہ نفسیاتی سا دین ہے، مطلب ہمیں لگتا ہے کہ جی اس کو ہم پریکٹس کر لیں تو ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے کہ جیسے ہم نے دین کو پریکٹس کر لیا۔ یہ دین کے جو ہم نے ٹکڑے کر لیے، سور کا گوشت نہیں کھانا، شراب پی لیں گے، ٹھیک ہے، مطلب ساری نفرت سور کے گوشت ہے، حالانکہ جتنی نفرت جو ہے وہ آپ کو پگ کے سور کے گوشت سے ہونی چاہیے اتنی نفرت شراب سے بھی ہونی چاہیے، اتنی نفرت جو ہے وہ ڈرگ سے بھی ہونی چاہیے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے، یہ جو ہم دین کے جو ہے وہ ٹکڑے کر لیتے ہیں، قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دیکھو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں، جو حرام اللہ نے حرام قرار دیا تو وہ حرام۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، تو اس کی کیا جزا ہے جو تم میں سے یہ کام کرے، یعنی دین کو تقسیم کر لے۔ بعض چیزوں کو تو وہ بڑا اس کا اہتمام کرنے والا، ٹھیک ہے جی نماز روزے کا اہتمام ہے، تسبیح بھی پھیرے جا رہے ہیں، لیکن آفس میں جاتے ہیں تو دائیں ہاتھ میں تسبیح ہے، بائیں ہاتھ سے جو ہے وہ رشوت کی رقم پکڑ لیں، ٹھیک ہے، یہی ہمارے یہاں صورتحال بنی ہوئی ہے نا۔ تو ہم نے دین کو تقسیم کر لیا، یہ غلط ہے، یہ یہودی رویہ تھا کہ انہوں نے دین کو تقسیم کر لیا۔ انہوں نے کہا جی نماز تو سنت کے مطابق ہونی چاہیے، کاروبار شیطان کے طریقے کے مطابق بے شک ہو جائے۔ کیوں؟ جس طرح ہماری مسجد میں جو ہے وہ اللہ کا حکم چلنا چاہیے، ٹھیک ہے، اللہ کے مطابق ہم نے مسجد میں جو ہے وہ اپنا وقت گزارنا ہے، اسی طرح مارکیٹ میں بھی ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ وقت گزارنا ہے۔ تو اس کو قرآن نے کرٹیسائز کیا، اس یہودی رویے کو، اور آج ہم نے بھی بہت حد تک اس رویے کو اپنا لیا کہ دین کے جو احکامات ہمیں آسان لگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بس یہ ٹھیک ہے، یہ دین ٹھیک ہے، ٹوپی پہن لیں، تسبیح پکڑ لیں، چلیں، بہت ہوا تو داڑھی رکھ لی اور مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کے لیے۔ اب اس کے علاوہ نہیں، اس کے علاوہ تو دیکھیں جی یہ جو سود، نہیں سود کے بغیر تو کاروبار ہی نہیں چلتا بھائی، سود کے بغیر کیسے کاروبار چلے گا؟ اچھا ملازمت رشوت کے بغیر کیسے بھائی، رشوت کے بغیر آپ کیسے گزارا کرو گے؟ ممکن ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ لوگوں کے تصورات بن چکے ہیں، یہ سارے کانسیپٹ جو ہے وہ لوگوں کے بن چکے ہیں۔ تو خیر بہرحال اس سے بچنا چاہیے، یعنی دین کی تقسیم سے ہمیں بچنا چاہیے۔ نیکسٹ چوتھا ضابطہ جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا، یہ چوتھا رویہ جو تھا جو یہودیوں میں پیدا ہوا، وہ کیا تھا کہ صرف جو ہے وہ اپنے فرقے کے حق کے اوپر ایمان لانا ہے، اس حق کے اوپر نہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا یا دوسرے لوگوں کے اوپر نازل ہوا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے کے آؤ اس پہ جو اللہ نے نازل کیا، تو کیا کہتے ہیں؟ نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، ہم اس پہ ایمان لے کے آتے ہیں جو ہم پہ نازل ہوا۔ جب یہودیوں کو کہا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا تو قرآن کو مانو، اللہ کی کتاب ہے، تو وہ کہتے تھے نہیں قرآن تو نہیں ماننا، ہاں تورات مانتے ہیں، تورات اللہ نے ہماری طرف اتاری ہے، تورات کو مانتے ہیں، قرآن تو ادھر عربوں کی طرف نازل ہوا ہے۔ تو یہ جو ایک ایٹیچیوڈ پیدا ہو گیا تھا یہود کے اندر، تو اللہ تعالیٰ انہیں یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو تورات بھی اللہ نے نازل کی تھی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اس کو تم مانتے ہو، تو قرآن بھی تو اسی اللہ نے نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس کو کیوں نہیں مان رہے، اس کو کیوں نہیں مان رہے؟ تو یہ رویہ ہمارے ہاں بھی امت میں پیدا ہوا۔ وہ کیسے پیدا ہوا؟ وہ اس طرح سے کہ ہم فرقوں میں بٹ گئے، ہم جماعتوں میں بٹ گئے، ہم تقسیم ہو گئے۔ پولیٹیکل پارٹیز دیکھ لیں، ریلیجس جو ہے وہ آپ کہہ لیں، جو ہمارے یہاں مذہبی جماعتیں ہیں ان کو آپ دیکھ لیں، مسالک کو دیکھ لیں، اتنی زیادہ سیکٹیرینزم ہے۔ بہت دفعہ آپ
ٹیلی ویژن کے اوپر سوشل میڈیا پہ چھوٹے چھوٹے کلپس دیکھتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی اگرچہ یہ دوسرے مسلک کیا ہے، دوسرے اسکول آف تھاٹ کیا ہے، بات ٹھیک کر رہا ہے، حق بات کر رہا ہے، لیکن چونکہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے ہم اس کی تائید نہیں کر سکتے، ہم اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے، ایون کہ ہم اس کو لائک بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے یہاں اس حد تک یہ سیکٹیرینزم بڑھ گئی ہے کہ آپ فیس بک پہ دیکھتے ہیں ایک دوسرے مسلک کے عالم نے ایک پوسٹ لکھی ہے اور آپ کے دل کی آواز ہے، لیکن آپ اس کو لائک نہیں کرتے، صرف اس وجہ سے کہ بھائی بات ٹھیک ہی ہے لیکن ہمارے مسلک کا نہیں۔ تقسیم ہو گئے، ہم اس بات میں تقسیم ہو گئے، ہمیں اس تقسیم سے نکلنا ہے، اس سے اوپر اٹھنا ہے۔ قرآن نے کہا وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور خیر کی بات کوئی بھی کر رہا ہے اس کو لے لو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کی بات، ظلم اور زیادتی کی بات کوئی بھی کر رہا ہے اس سے دور رہو، بھلے تمہارے اپنے مسلک اپنی جماعت کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اب اس چیز کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا چاہیے، اس سے اوپر اٹھنا چاہیے، امت کی سطح پہ اب ہمیں سوچنا چاہیے، ان فرقوں سے اوپر اٹھ کے امت کی سطح پہ، امت مسلمہ ہے، یہ سب ٹھیک ہے، یہ جتنی بھی مسالک ہیں ہمارے ہاں، یہ جتنی بھی ہمارے یہاں فقہیں بن گئی ہیں، جتنی بھی جماعتیں ہیں، تو ہمارا دین کیا ہے؟ ایک اسلام کے درخت کی طرح ہے نا، اسلام کیا ایک درخت کی مانند ہے، یہ سب اس کی شاخیں ہیں، سب اسلام کے اندر ہیں، اللہ یہ کہ کوئی بہت زیادہ ڈیویٹڈ ہو گیا، اب آپ کہیں کہ جی جو ہمارے فنڈامنٹلس تھے دین کے انہی سے باہر نکل گیا، جیسے کسی نے کوئی نیا نبی پیدا کر لیا، اس کی بات ہم نہیں کر رہے، لیکن یہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں تو ان سے ہمیں اوپر اٹھ کے امت کے لیول پہ سوچنا چاہیے، اس وقت امت کے کیا مسائل ہیں۔ تو صرف اپنے فرقے کے حق پہ نہیں بلکہ حق پہ ہمیں ایمان لے کے آنا ہے، حق کے اوپر، یہ اہم چیز ہے۔ نیکسٹ 5واں ضابطہ جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا کہ یہودیوں میں ایک برا رویہ پیدا ہو گیا تھا، تعویذ گنڈا، جادو ٹونا، آج ہمارے یہاں بھی پیدا ہو گیا، گلی گلی کے اندر عامل بابا بیٹھے ہیں، یا آپ سنڈے کا کوئی بھی میگزین اخبار نیوز پیپر اٹھا کے دیکھ لیں، عامل بابوں کے اشتہاروں سے بھرے پڑے ہیں، ایون کہ آپ کے ٹیلی ویژن چینل کے اوپر اشتہار چل رہے ہوتے ہیں، ساس کی زبان بندی، محبوب آپ کے قدموں میں، پرائز بانڈ کا لکی نمبر، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کر سکتے، جس کی اپنی اولاد نہیں ہوتی وہ پتہ نہیں پوری دنیا کو جو ہے وہ اولاد نرینہ کے تعویذ بانٹ رہا ہوتا ہے اور اس کی اپنی اولاد نہیں ہوتی۔ یہ صورتحال ہے ہمارے گلی گلی میں عامل بابا بیٹھے ہوئے، بنگالی بابا، فلانا بابا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ سب کے تعویذ گنڈا، اور پھر شیطان نے ایسی پٹیاں پڑھائی، وہ جی یہ تو اصل میں وہ سفید علم ہے، ایک کالا ہے اور ایک سفید ہے۔ اب یہ سفید کیا ہے؟ یہ سفید اصل میں یہ جو محبت وغیرہ کے چکر میں کرتے ہیں، اس میں ہم کسی کا نقصان نہیں کر رہے، بس اپنا فائدہ کر رہے ہیں کہ فلاں جگہ ہمارا رشتہ ہو جائے، اس کو تعویذ ڈال دو، اس جگہ ہمارا رشتہ ہو جائے، بس شیطان نے ان کے لیے اس برے عمل کو کیا کیا؟ مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا۔ تو یہودیوں کے اندر یہ جادو ٹونے کا رواج بہت چل پڑا تھا، اور کرتے کیا تھے اس کے ذریعے سے؟ قرآن نے کہا کہ میاں بیوی بھی جدائی ڈلواتے تھے، سپریشن کرواتے تھے۔ آج بھی خاندانوں میں یہی ہوتا ہے، خاندان میں کوئی آگے نکل جاتا ہے، کسی کے بچے پڑھ لکھ جاتے ہیں، کسی کے بچوں کو اچھی جاب مل جاتی ہے، خالہ، ماموں، چچا زاد، کزن، سارے کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے، اچھا اس کے بچے کیوں پڑھ گئے، ان کی اچھی جگہ کیوں شادیاں ہو گئی۔ اب خاص طور پہ عورتوں میں بڑے مسائل ہوتے ہیں، وہ حسد میں مبتلا ہو جاتی ہیں، جیلسی میں آ جاتی ہے، اب پھر ان کو اندر سے سکون نہیں ملتا کہ اس کے بچے کیوں اچھے ہیں اور میرے کیوں پیچھے رہ گئے۔ کوئی اس نے محنت کر لی یا اللہ نے اس کو بھاگ لگا دیا، اب اس کو مطلب کیوں اپنے ذہن پہ سوار کرتی ہو۔ اب وہ جب وہ حسد بڑھتا ہے تو پھر وہ تعویذ گنڈا کروانا شروع کر، اس کا گھر تباہ ہو، میری بیوی، میری جو ہے وہ بیٹی کو ڈائیورس ہو گئی، اس کی بھی ہونی چاہیے، میری بیٹی کے رشتے نہیں آ رہے، اس کی بیٹی کیوں بس گئی۔ اب یہی ہو رہا ہے آپ کیا مجھے بتائیں کتنا زیادہ تعویذ گنڈا ہوتا ہے۔ مجھے اندازہ ہے مجھ سے لوگ رابطہ کرتے ہیں خاص طور پہ، کیونکہ ان مسائل کے اوپر میں نے لکھا ہے اور کچھ ویڈیوز وغیرہ بنائی ہیں، رقیہ شریعہ جسے ہم شرعی دم کہتے ہیں، تو ہر دوسرے گھر میں جیسے یہ مسئلہ ہے۔ قرآن اکیڈمی میں 8 سال میں نے ریسرچ سینٹر میں کام کیا، یقین مانے اتنے لوگ آتے تھے، اور میں نے ایک دفعہ باقاعدہ کاپی پینسل لے کے لکھا کہ 90% لوگوں کا کیا مسئلہ ہوتا ہے، 2 مسئلے ہوتے ہیں 90% لوگوں کے، یعنی 100 بندے آتے تھے نا تو ان میں سے 90 کے 2 مسئلے ہوتے تھے، تعویذ گنڈا یا طلاق، بس۔ سب سے زیادہ ہمارے جو ہے وہ سوسائٹی کے یہ سلگتے ہوئے برننگ ایشوز ہیں، اور پیچھے کیا یہ سارا حسد، جیلسی، اور کیا برداشت نہیں ہوتی دوسرے کی نعمت۔ اس میں کوشش بھی کریں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے تو لوگوں سے چھپائیں، سیدھی سی بات ہے۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ رشتہ داروں میں، ٹھیک ہے، وہ مطلب اپنی نعمتوں کو بیان کرتے ہیں، اور وہ رشتہ دار کیا حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جہاں بلا وجہ کی، اور کچھ نہ صحیح تو نظر ہی لگا دیں گے۔ تو اب یہ قرآن نے اس پہ تبصرہ کیا کہ یہ جو ایک اخلاقی گراوٹ پیدا ہو جاتی ہے، تو
تو قرآن نے کہا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کو پتہ تھا کہ جس نے جادو ٹونا کروایا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کس چیز کے بدلے میں اپنے آپ کو بیچی جا رہے ہیں، کاش کہ وہ جانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادوگر کی سزا گردن اڑا دو، گردن اڑا دو اس کی، کیونکہ جادو کفر ہے، جادو کرنے والا کرانے والا دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ جادو ہوتا ہی نہیں ہے جب تک آپ کفری عمل نہ کریں۔ یہ جو شیاطین کو قابو کرتے ہیں، یہ جتنے بھی جادوگر بیٹھے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ سب سے پہلے تو قرآن کی توہین کرتے ہیں، قرآن کو گٹر کے اندر بہاتے ہیں، مینسس کے خون سے، حیض کی خون سے جو ہے وہ قرآن کو لکھتے ہیں معاذ اللہ۔ ایون کہ بعض ان میں سے اتنے بدبخت ہیں، کوئی ان کو جو ہے وہ شیطانوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی بچہ بھی قتل کرنا پڑتا ہے، ذبح کرنا پڑتا ہے، تو اس سے بھی باز نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ مردے کے ساتھ جا کے جو ہے وہ بدکاری کرتے ہیں، اس کی لاش نکال۔ یہ شیاطین ایسے تو نہیں ان کی خدمت کرتے، شیاطین ان سے کفریہ کام کرواتے ہیں۔ پھر اس کے بعد شیطان کہتا ہے اچھا تو نے کفر کر لیا، اب چل بتا اب تیری میں کیا خدمت کر سکتا ہوں، تو وہ کہتا ہے جا اس کو فلانے کو تنگ کر، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا جو ہے وہ کفر کا بازار انہوں نے گرم کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جادوگر کی سزا کیا ہے؟ اس کو قتل۔ اور سعودی عرب میں بالکل ٹھیک ہوتا ہے، وہ گردن اڑا دیتے ہیں، ان کی یہی سزا ہے، اس کے علاوہ تو رکے گا نہیں۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، لوگوں کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں، یقین مانیں زندگی تباہ کر دیتے ہیں، ان کے پیچھے جو ہے وہ ان کے گھروں سے سیریاں نکل رہی ہیں، گھروں سے انڈے نکل رہے ہیں، گھروں سے گوشت کے ٹکڑے نکل رہے ہیں، پھٹے پرانے جو ہے وہ کپڑے نکل رہے ہیں، بس ایسے زندگی میں جیسے کوئی کام اور ہے ہی نہیں۔ تو وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، تو جس نے جو ہے وہ جادو ٹونا تعویذ گنڈا کیا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اور عموماً ایسے لوگوں کی موت بھی بہت بدترین ہوتی ہے، جادوگروں کی موت کبھی آپ اٹھا کے دیکھیں کس طرح سے وہ مطلب میزریبل کنڈیشن ان کی ہوتی ہے جب دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں، برے کام کا برا ہی نتیجہ نکلتا ہے۔ نیکسٹ چھٹا ضابطہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، یا یہودیوں کا ایک چھٹا رویہ جس کی طرف اللہ نے توجہ دلائی کہ ہمیں اس سے بچنا ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ نجات کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم یہودی ہیں، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے۔ یہودی دل سے یہ سمجھتے ہیں، اب بھی اب دیکھیں، مطلب وہ دل سے یہی سمجھتے ہیں کہ جنت میں صرف یہودیوں نے جانا ہے، آپ لوگوں کو تو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں، ٹھیک ہے، مسلمانوں کو تو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ تو یہی معاملہ کیا ہمارے ہاں بھی نہیں چل پڑا؟ ہمارے ہاں بھی دیکھیں ہر مسلک کے لوگ ہیں، بریلوی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جنت میں صرف بریلوی جائیں گے، دیوبندی وہ یہ سمجھتے ہیں جنت میں صرف دیوبندی جائیں گے، اہل حدیث وہ یہ سمجھتے ہیں جنت میں صرف اہل حدیث جائیں گے، ٹھیک ہے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے دو چیزیں جو جنت میں لے کے جانے والی ہیں، یہ ٹیگ کچھ بھی نہیں لے کے جانے والا آپ کو جنت میں۔ جنت میں دو چیزیں لے کے جائیں گے، ایک اخلاص، خالص اللہ کے لیے کوئی کام کرو، اور دوسرا سنت کے مطابق کام کرو، بس، ٹھیک ہے۔ اللہ کے ساتھ جو تمہارا رشتہ ہے، اللہ کے ساتھ جو تمہارا تعلق ہے، یہ تمہیں جنت میں لے کے جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا، آپ کی اتباع، یہ تمہیں جنت میں لے کے جائے گا۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، دیکھو جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، جو اللہ کا مطیع اور فرما بردار بن گیا، جب اللہ نے اس کو پکارا اس نے کہا لبیک یا اللہ، میں حاضر، کوئی کام کہیں تو صحیح، یعنی جیسے اب آپ کا کوئی خادم ہو، آپ اس کو آواز دیں اور وہ دوڑتا ہوا آئے اور کھڑا ہو جائے، جی مالک کیا حکم ہے بتائیں مجھے۔ تو یہ جو رویہ اللہ کے ساتھ کہ انسان کہے کہ یا اللہ آپ کا حکم تو آئے، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارے تو صحیح، کیا ایمان والو ذرا یہ آواز میرے کانوں میں پڑے تو صحیح، تو میں فوراً کہوں یا اللہ میں آ گیا، بتائیں کرنا کیا، مجھے بتائیں کیا کرنا۔ تو یہ وہ ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا ہے، وہ محسن، اور وہ پھر کیا کرے، اچھے سے، جو اللہ کا حکم ہے اس کے اوپر اچھے سے عمل کرے، اور اچھے سے عمل سے کیا مراد ہے؟ سنت کے مطابق عمل کرے۔ سنت سے بہترین طریقہ تو ہے کوئی نہیں اللہ کے حکم پہ عمل کرنے کا۔ تو اللہ کی فرما برداری اور وہ سنت کے مطابق، سنت کے اللہ کے حکم پہ عمل اور وہ سنت کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بہترین طور پہ، فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّي وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو آخرت میں نجات کی بنیاد فرقہ نہیں ہے۔ مجھے ایک جملہ بہت اچھا لگتا ہے، مولانا طارق جمیل صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، تو وہ ایک خطاب میں جو ہے وہ کہہ رہے تھے، چونکہ دیوبند اسکول آف تھاٹ سے ہیں، تو کہہ رہے تھے کہ دیوبندیوں کو یہ واضح ہونا چاہیے کہ جنت میں صرف دیوبندی نہیں جائیں گے۔ اگر دیوبندی صرف جنت میں جائیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو دیوبندیوں کے علاوہ اتنی بڑی امت ہے، یہ امت محمدی ہے، سارے تو دیوبندی نہیں ہیں، تو یہ کیا سارے جہنم میں جائیں گے؟ تو ہر فرقے میں علماء کی یہی سوچ ہونی چاہیے۔ دیکھیں عمل کرنے والے، آپ کے ساتھ اہل حدیث کا ٹیگ لگا ہوا ہے، آپ نماز ہی نہیں پڑھتے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جی اہل حدیث کا ٹیگ لگنے کی وجہ سے آپ جنت میں چلے جائیں گے،
آپ نے اپنے ساتھ بریلوی کا ٹیگ لگا لیا، آپ نماز ہی نہیں پڑھتے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جنت میں چلے جائیں گے. نہیں، بس لوگوں نے ٹیگنگ کے اوپر اعتماد کر لیا، عمل کو چھوڑ دیا. اصل چیز عمل ہے. کسی بھی آپ مسلک کے اندر ہیں، کسی بھی مسلک کے اندر آپ ہیں، آپ عمل کریں، نماز پڑھیں، آپ جو ہے وہ دین کو پریکٹس کریں. نیکسٹ کیا ہے؟ 7واں ضابطہ، دوسرے فرقوں کی مکمل نفی کرنا اور انہیں اپنی عبادت گاہ سے روکنا. یہودی بھی یہ کام کرتے تھے، مشرکین مکہ بھی یہی کرتے تھے. مشرکین مکہ نے کیا کیا؟ آپ سیرت اٹھا کے دیکھ لیں. وہ کہتے تھے بیت اللہ پہ ہمارا حق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے. 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گزارے ہیں نا، کس طرح سے گزارے؟ وہ بیت اللہ کے قریب جانے دیتے تھے، نماز پڑھنے دیتے تو مسلمانوں کو بیت اللہ میں نہیں پڑھنے دیتے تھے، روکتے تھے. تو یہی معاملہ جیوز کا تھا، یہودیوں کا تھا. آج بھی وہ کہتے ہیں مسجد اقصی پہ ہمارا حق ہے، یہودی یہی کہتے ہیں، مسلمانوں کو ہم نے اس میں نہیں گھسنے دینا. تو یہی معاملہ ہمارے امت مسلمہ میں بھی پیدا ہو گیا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے اپنے مسلکوں کی جماعتیں بنا لی، اپنے اپنے مسلکوں کی جو ہم نے مسجدیں بنا، ہر مسجد کی ماتھے پہ ہم نے لکھ دیا یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے. ٹھیک ہے، اب بعض مساجد والے نے تو یہ بھی لکھ دیا کہ فلاں مسلک کی ہے، ٹھیک ہے، اور فلاں مسلک والے اس میں آ کے نماز نہ پڑھیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ. مسجد تو اللہ کا گھر ہے بھائی، اللہ کا گھر ہے تو جو اللہ کا بندہ ہے، جو کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھنے مسلمان ہو، آ کے نماز پڑھ سکتے ہیں. اور یہ فرقہ واریت ہم نے بہت زیادہ بڑھا دی ہے. یقین مانیں، ہم اپنے یہ کچھ بھائی جو ہے وہ یہاں ہم نے مسجد کے محلے میں گشت کیا، یہاں قریب 40 گھروں میں ہم گئے. بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے. ہم تو انہیں یہ دعوت دینے گئے تھے کہ ابھی ہم نے نئی مسجد بنائی ہے، مسجد میں آ کے نماز پڑھا کریں، ہم نے یہاں یہ خلاصہ قرآن، یہ سارا کچھ تراویح کا نظام، یہ سارا کچھ کرنا ہے. لیکن اکثر لوگوں کا یہ سوال ہے کس مسلک کی مسجد ہے؟ مطلب یہ نہیں کہ جی نماز جا کے، آپ پہلے یہ بتائیں کس مسلک کی مسجد ہے؟ بھائی اللہ کی مسجد ہے. ٹھیک، آپ اپنے مسلک کے مطابق آ کے نماز پڑھ لو. ہم نے کوئی آپ کو کہا ہے کہ آپ ہمارے مسلک کے مطابق آ کے پڑھیں؟ آپ آ کے پڑھ لیں، اپنے مسلک کے مطابق پڑھیں. تو اب ہم نے یہ بنا دیا ہے، ایک بنا دیا، ایک ٹیگ لگا دیا گیا ہے نا ہر مسجد کے اوپر. ٹھیک ہے، تو وہ ٹھیک ہے ہمارے ہاں اس کی وجہ یہ بھی ہے، ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو مذہبی طبقہ آ کے ممبر اور محراب پہ بیٹھ گیا ہے نا، یہ سارا وہ دیہات سے، بیکورڈ ایریا سے آیا. اور وہ بیکورڈ ایریا سے جو بھی آیا ہے تو اس کے اپنے فائنینشیل ایشوز بھی تھے. صحیح بات یہی ہے، اس کے اپنے جو ہے وہ مسائل تھے، معاشی مسائل تھے. تو اس کو لا کے جب اپنے ممبر پہ محراب پہ بٹھا دیا تو اب ظاہری بات ہے اس نے اپنا معاش چلانا تھا. تو وہ معاش اس کا جو ہے وہ اسی بنیاد پہ چلتا ہے کہ دوسرے کی نفرت پیدا کرو. بتاؤ کہ جی دوسرا غلط ہے، میں ٹھیک ہوں اور تم صحیح دین پہ اور وہ غلط دین کے اوپر ہے، تو اس سے سارا جو ہے وہ چلتا ہے. تو وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی یہ کہتے ہیں کہ عیسائی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے عیسائی. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور عیسائیوں نے کہا یہودی کیا؟ یہودی کچھ بھی نہیں ہے. حالانکہ دونوں ایک ہی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی انکار کی پوزیشن ہے. یعنی یہودی کہہ رہے تھے عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں ہے، عیسائی کہہ رہے تھے یہودیوں کے پاس کیا ہے. اور اس کے بعد مشرکین مکہ انہوں نے کہا تم دونوں کچھ نہیں ہو، اصل میں تو ہم ہیں دین ابراہیمی. تو یہی معاملہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے کہ ہر فرقہ دوسرے فرقوں کہہ رہے ہیں ان کے پاس کیا ہے، ان کے پاس کیا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. بس یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو مشترکات کی طرف لے کے آنا ہے. دیکھیے کامن چیزیں ہمارے ہاں کتنی زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہے. سب نماز کے قائل ہیں نا، سب کے نزدیک 5 نمازیں ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا 6 نمازیں ہیں. پھر نمازوں کی رکعتیں سیم ہیں، پھر سب کے یہاں ہر رکعت کے اندر ایک ہی رکوع ہے، کوئی نہیں کہتا 2 رکوع کریں، کوئی نہیں کہتا کہ جو ہے 2 کے بجائے 4 سجدے کریں. کتنی زیادہ مشترک، سب جو ہے وہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد قرآن پڑھتے ہیں، سب کے نزدیک تسبیحات وہی ہیں. تھوڑے بہت فرق نکل آتے ہیں، رفع الیدین کر لیا نہ کیا، ہاتھ اوپر باندھ لیے نیچے باندھ لیے، کتنے فرق آپ نکال لیں گے. اگر 100 باتیں نماز کے اندر ہیں تو آپ کو 90 تو مشترک مل گی، 90 مشترک ملے گی، 10 فرق ملیں گے. تو کتنے مشترکات ہیں، اس کے باوجود ہم اس 10 کو ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس طرف نہیں جانا چاہیے ہمیں جو ہے نا زیادہ. بس ٹھیک ہے آپ اپنی ایک اوپینین ہے آپ کی، آپ بیان کرتے ہیں بھائی مجھے اس طرح سے سمجھ میں آتا ہے، بس آپ کو اس طرح سے سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے، میرے پاس یہ دلیل ہے، آپ کے پاس وہ دلیل ہے، چلیں تھاٹس شیئر کر لیتے ہیں. ٹھیک. تو یہ نہیں کہ اب ہم نے جو مسجدوں کو، یقین مانے ایسی بھی جگہ ہیں، ایسی بھی مساجد ہیں، اتنا زیادہ جو ہے وہ اپنے لوگوں کے دماغوں میں زہر بھرا ہوا ہے کہ فلاں فرقے کا آ گیا ہے، فلاں فرقے کا آپ کی مسجد میں آ گیا تو مسجد دو، مسجد ناپاک ہو گئی ہے کہ گستاخ آ گیا. ٹھیک ہے، ایک کہہ رہا ہے مشرک آ گیا، دوسرا کہہ رہا ہے ہماری مسجد میں گستاخ آ گیا. بس لیبل لگاتے رہیں، لڑتے رہیں. ٹھیک ہے، اس سے امت تفرقے میں پڑ رہی ہے. تو اب ہمیں اس سے نکل جانا چاہیے. اور پڑھا لکھا طبقہ نکل رہا ہے، یہ بات اچھی ہے. پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ اس سے نکل رہا ہے اور امت کے لیول پہ جو ہے وہ سوچ رہا ہے. امت کے مسائل کیا ہیں دیکھیں، 60+ کے قریب ہم جو ہے وہ مسلمان ممالک اور فلسطین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے.
1 لاکھ کے قریب جو ہے وہ لوگ شہادتیں ہو چکی ہیں، ملینز میں لوگ ڈسپلیس ہو چکے ہیں، پورے شہر کھنڈر بن چکے ہیں. کوئی ایک بیان آیا؟ اور اس امت کا یہ حال ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ کے اندر ہمارا مقدمہ کس نے دائر کیا؟ عیسائیوں نے دائر کیا. یعنی ساؤتھ افریقہ نے جا کے ہمارا مقدمہ دائر کیا. 60 ممالک میں سے کسی ایک کو بھی اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ جی وہ انٹرنیشنل کورٹ کے اندر یہ بتاتے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. آج عیسائی ہمیں تمانچہ مارے ہمارے منہ کے اوپر، وہ جا کے جو ہے وہ عالمی عدالت کے اندر یہ کہہ رہے ہیں یار یہ مظلوم ہے، بیچارے مظلوم ہیں، ان کے ساتھ ظلم ہو گیا. ٹھیک ہے، یعنی امت کا حال یہ ہے. اور چھوٹے چھوٹے مسائل کو ہم لے کے بیٹھے ہیں، وہاں کو بول ہی نہیں رہا، گفتگو ہی نہیں ہے، بات کرنے کو ہے ہی نہیں. مولوی صاحب کو بھی دیکھیں، اس کے پاس مطلب اسے آپ کہیں کہ جی اس موضوع پہ گفتگو کر لیں، اس نے اس موضوع کو کبھی اسٹڈی نہیں کیا، پڑھا ہی نہیں ہے. اس کے پاس وہی 15-20 مسائل ہیں جو اس کو مدرسے میں سکھائے گئے، اختلافی مسائل جس کے اوپر وہ پورا مسلک چل رہا ہوتا ہے. اسے اس کے علاوہ کچھ نہیں پتہ. امت مرتی ہے، مرتی رہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد گفتگو کرنے کو کچھ ہے ہی نہیں. یقین مانے اس کو آپ اختلافی موضوع دے دیں، وہ 6 گھنٹے گفتگو کر لے گا. اسے ذرا یہ کہیں کہ امت کے اوپر بول لو، اس کے پاس الفاظ ہی ختم ہو جائے گا. وہ 6 منٹ اس کے لیے گفتگو کرنا مشکل ہو جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ توجہ ہی نہیں دی ہم لوگوں نے، توجہ ہی نہیں تھی. تو ساری دنیا میں ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، کوئی لیڈرشپ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. تو اب اتنے زیادہ مسائل ہیں، ان مسائل کی طرف کس نے توجہ دینی ہے؟ جب ہم اس سے نکلیں گے، اوپر لیول کے بڑے مسائل کے بارے میں سوچیں گے. 8واں ضابطہ کیا بیان کیا کہ دیکھو بات یہ ہے، یہ جو دوسرے فرقے کے لوگ ہیں نا، یہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے. جیسے مسلمانوں کو کہا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہودی اور عیسائی کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے. امریکہ کی طرف جتنے مرضی جھک جاؤ، امریکہ کیا کہے گا؟ ڈو مور، ڈو، مزید کر کے دکھا دو، مزید کر کے دکھا دو. آپ امریکہ کو خوش کرنے میں لگ جاؤ گے، کبھی بھی راضی نہیں ہوگا. اس سے بہتر ہے اپنے رب کو خوش کرنے میں لگو، اپنے رب کو راضی کرو. اور ہمارے لوگوں نے یہی تو کیا ہے، ہمارے حکمرانوں نے یہی تو کیا. امریکہ کو خوش کرتے رہے، وہ راضی ہوا؟ نہیں راضی ہوا، نہیں خوش ہوا. تو یہ یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے. ہندوؤں کو راضی کرنے میں لگ جاؤ، ہندو کبھی بھی راضی نہیں ہوگا. آپ اس کے مندر میں جا کے اب آپ کے بالی ووڈ کے اداکار یہی تو کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ چھوٹی چھوٹی آپ ویڈیوز دیکھیں، وہ شاہ رخ خان کو دیکھیں، دوسرے کو دیکھیں، وہ جا کے بدھ کے سامنے سجدہ کر کے آ جاتے ہیں. اس کے باوجود وہ ہندو راضی ہوتے ہیں ان سے؟ نہیں. وہ کہتا ہے یہ مسلمان ہے، مسلمان ہے. وہ پھر بھی راضی نہیں ہوتا، اس کا بدھ کا سجدے سے بھی راضی نہیں ہوتا. تو یہ لوگ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے. آپ اپنے دین پہ آخری حد پہ جا کے کمپرومائز کر لیں، پھر بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے. تو اس سے بہتر ہے یار خدا کو راضی کرنے میں لگ جاؤ. کن کو راضی کرنے میں لگے ہو؟ کن کے ساتھ جو ہے وہ مفاہمت اور مسالت میں، کن کو خوش کرنے میں آپ لگ گئے ہو؟ کن کی چاپلوسی میں آپ لگ گئے ہو؟ تو یہ قرآن اس کا تذکرہ کرتا ہے کہ دیکھو اگر تم ان کے دین کی پیروی بھی کرنا شروع کر دو، اس وقت بھی تم سے راضی نہیں ہوں. اصل ہدایت اللہ کی ہدایت ہے. بس ان ساری خواہشات سے کو چھوڑ کے اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاؤ. نیکسٹ 9واں ضابطہ کیا بیان کیا؟ کتاب کے ساتھ تعلق. کتاب کے ساتھ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے. تو اللہ کی کتاب کے ساتھ، ایک تو اللہ کی کتاب پہ ایمان لانا یعنی قرآن پہ. قرآن کے 5 حقوق ہیں. 5 قسم کا تعلق ہمیں اللہ کی کتاب سے قائم کرنا ہے. ایک تو یہ کہ اس پہ ایمان لانا ہے، دوسرا اس کو پڑھنا ہے، تلاوت کرنی ہے، تیسرا اس کو سمجھنا ہے. سمجھنے کے لیے کچھ وقت نکالنا ہے، جیسے ماشاءاللہ آپ لوگ نکال رہے ہیں، تلاوت بھی آپ سن رہے ہیں، رمضان میں ہم یہی ایکٹیویٹی تو کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اور 5واں اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے. ٹھیک ہے، عمل بھی لے کے آنی ہے چیزیں جو ہم سن رہے ہیں، پھر اس کے بعد دوسروں تک اس کو پہنچانا بھی ہے. یہ بھی بہت اہم ہے. بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت بھی آپ نے سن لی ہے دوسروں تک پہنچائیں، کولیگس تک پہنچائیں. آپ آفیسز میں جائیں گے کل، آپ کہیں گے جی رات ہم نے یہ سنا ہے، 2-4 باتیں کسی تک پہنچا دیں. اور کچھ نہ صحیح کوئلہ مل جائے انسان کہیں کسی دیوار کے اوپر لکھ دے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو متقی ہے. کوئی آپ کے پاس وسائل ہوں، کچھ کر جائیں، بس کچھ کر دیں. اپنے بچوں کو سکھا دیں، جاتے جاتے جو ہے وہ بات کر دی ہے. تو الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرنا ہے. اور وہ کیا ہے کہ اس پہ ایمان لانا، اس کو پڑھنا، سمجھنا، اس پہ عمل کرنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا، یہ اس کی تلاوت کا حق ہے. 10واں ضابطہ کیا ہے کہ یہود کیا کرتے تھے؟ یہود جو ہے نا وہ جب بھی کوئی بحث مباحثہ ہوتا تھا مسلمانوں کے ساتھ بھی، تو وہ کہتے تھے ہمارے آبا و اجداد، وہ تو ظاہری بات ہے کہ نبی تھے، سلیمان تھے، داؤد تھے، موسیٰ تھے، ہارون تھے، یعقوب تھے،
اسحاق تھے، ابراہیم تھے علیہ الصلوۃ والسلام، تو وہ کہتے تھے ہمارے آباء و اجداد انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا. تو قرآن نے کہا دیکھو بات یہ ہے، تلک امۃ قد خلت، تمہارے باپ دادا ایک جماعت تھی، گزر گئی، اللہ کے یہاں پہنچ گئے، اللہ کے یہاں ان کا مقام اور مرتبہ ہے، اللہ کو پتہ ہے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، دیکھو جو انہوں نے کیا وہ اللہ کے پاس ہے، اللہ ان کو اجر بھی دے گا. تم سے اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ انہوں نے کیا کیا، تم سے اللہ یہ پوچھے گا تم کیا کر کے لائے. آج ہمارے یہاں بھی امت مسلمہ کیا آباء و اجداد پہ فخر کیے، ہمارے بزرگ جی ہمارے بزرگوں کی باتیں بیان کرتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے آپ کے بزرگ بہت پہنچے ہوئے تھے، مان لیا، بہت نیک تھے، ہمارے سلف ایسے، بھائی آپ کے سلف ایسے تھے، ٹھیک ہے مان لیا. تم کیا ہو، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا. ہمارے سلف صالحین جو ہے وہ عشاء کی نماز کے ساتھ، عشاء کے وضو کے ساتھ صبح کی نماز پڑھتے تھے، ساری رات کھڑے رہتے تھے. تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا، اللہ نے یہ تم سے نہیں سوال کرنا. تم نے یہ چیزیں فخر کا باعث بنا لی، اللہ نے تم سے یہ سوال کیا تم نے عشاء کی نماز پڑھی تھی؟ خود تو عشاء کی نماز نہیں پڑھی اور تقریریں کی جا رہی ہوگی جی ہمارے بزرگ یہ کرتے تھے، ہمارے بزرگ. اللہ نے یہ نہیں پوچھنا تم سے تمہارے بزرگ کیسے تھے، وہ اللہ ان بزرگوں سے پوچھ لے گا اور ان کو اجر بھی دے دے گا. وہ جتنے نیک تھے اللہ کیا ان کا اجر ہے. تم سے صرف یہی پوچھا جائے گا وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، بھائی تو کیا کر کے لایا، تو نے کیا کمایا ہے، تو نے کیا کمایا. تو ہمارا یہ ہوتا ہے بد عملی جب پیدا ہوتی ہے نا تو انسان اپنی بد عملی کو کیسے جسٹیفائی کرتا ہے. او جی ہمارے علماء ایسے ماشاءاللہ، علماء کی نیکیاں بیان کرنا شروع، ہمارے استاد، او بھائی تیرے استاد کو کیا کریں، تیرا استاد بہت پہنچا ہوا ہے، ٹھیک ہے تو کیا کر رہا ہے، وہ تو تہجد گزار ہے، ٹھیک ہے مان لیا، تو 5 نمازوں میں سے ایک نماز بھی نہیں پڑھ رہا. اب میرا اس استاد کا، اب وہ بجائے اس کے کہ اب کوئی عمل کرے تو وہ کیا کرتا ہے اپنے بڑوں کے عمل کے اوپر فخر کرنا شروع کر دیتا ہے، اس سے اپنی بڑائی بنانا شروع کر دیتا ہے. تو یہ ایک غلط رویہ ہے جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا کہ دیکھو بزرگوں کی نسبت نہیں کام آئے گی، تمہارا اپنا عمل تمہیں آخرت میں کام آئے گا، یہ دیکھو کہ تم نے کیا کیا. تو یہ بہت اہم چیز ہے. چلیں جی اب آخر میں بس ہمارے پاس جو ہے وہ ابھی 3 منٹ ہے، 3 منٹ کی ہم نے جو ہے وہ ایک ایکٹیویٹی کرنی ہے. ہم کوشش کریں گے کہ آخر میں 4-5 منٹ کی ایک ایکٹیویٹی کریں. تو ہمارے کوئی بھائی بتائیں کہ جی آج کے لیکچر میں سے کیا لرن کیا کیا ہے، سیکھا کیا ہے. کوئی ہاتھ کھڑا کر کے بتائے، کوئی ایک بات بتا دیں جو آپ کے ذہن میں رہ گئی ہوگی آج ہمارا 1 گھنٹے کا. آپ بتائیں گے بچے نہیں یاد رہی؟ چلیں اور کوئی بتائے آج کے اس لیکچر میں سے کیا چیز آپ نے کیا لرن کیا کیا، کیا سیکھا. جی ہاں ہمیں جو ہے وہ فرقہ واریت سے نکل کے جو ہے وہ ایک امت بننا چاہیے. بڑی اچھی بات ہے. جی یہودیوں کی بہت ساری چیزیں جو مسلمانوں سے ملتی ہیں. جی یہودی بہت ساری چیزیں جو مسلمان آج کل اپنا رہے ہیں. ہاں یہودیوں کے بہت سے اخلاق اس وقت مسلمانوں کے اندر بھی آ گئے ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے. جی اللہ کی 5 حقوق ہے، ہاں اس پر ایمان لانا، تلاوت کرنا، اس پر دوسروں تک پہنچانا اور اس کو ایمان سیکھنا اور اس پہ عمل کرنا. قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں، اس پہ ایمان لانا، اس کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا. ٹھیک ہے یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم یہاں 2 گھنٹے اگر گزار رہے ہیں تو ہم کچھ اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں کہ نہیں لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے کم از کم کوئی 2-4 باتیں تو ہمارے ذہن میں رہیں نا، ہمارے ذہن کا حصہ بنے. اور کوئی بیان کرے گی کیا بات؟ جی اللہ کے حکم پہ عمل کرنے کا بہترین طریقہ سنت ہے. ہاں اللہ کے حکم پہ عمل کرنے کا بہترین طریقہ، اللہ نے کہا کہ بھئی اللہ کے حکم پہ عمل کرو اور خوبصورتی سے اللہ کے حکم پہ عمل کرو. اور خوبصورت ترین طریقہ کیا ہے؟ سنت کے مطابق عمل کرو. بہت اچھی بات ہے. جی اور کوئی بات کسی کے ذہن میں آ رہی ہے؟ جی ہاں نیکی کا کام کوئی بھی کر رہا ہے نا، نیکی کا کام، خیر کا کام، تو اس کے ساتھ تعاون کریں. کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی فرقے کا ہو. ٹھیک ہے نیکی کا کام ہے، آپ سمجھتے ہو کہ بھائی نیکی کا کام ہے یہ. ٹھیک ہے ہاں اگر آپ سمجھتے ہو کہ بھائی ان کا کام نیکی کا کام نہیں ہے پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو تعاون نہ کریں. لیکن اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ نیکی کا کام کر رہے ہیں نیکی میں تو ان کے ساتھ تعاون کریں. جی جو بھی کام کرنا ہے خالص اللہ کے لیے کرنا ہے، کسی اور کے لیے. ہاں اخلاص کا ذکر آیا ہے آج ہمارے ایک آیت میں کہ جو بھی کام کرنا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا. تو ماشاء اللہ بہت اچھا. جی اور اپنے بڑے جو نیک بزرگ ہیں ان سے نسبت پہ فخر نہیں کرنا، ان سے عمل کرنے کا. ہاں یہ بڑوں کی جو بزرگوں کی جو نسبتیں ہیں نا اس پہ فخر کر کے زندگی نہیں گزارنی.
آخرت میں ہمیں یہ فخر کام نہیں آئے گا، یا اللہ نے ہم سے یہ نہیں پوچھنا کہ تمہارے بزرگ کتنے نیک تھے، اللہ نے ہم سے یہ سوال کرنا ہے کہ تم کتنے نیک تھے. سادہ سی بات ہے. تو ہمیں اپنی نیکی کرنی. چلیں جی، آج اتنا ہی کافی ہے. تو ہمارا ایک پارہ الحمدللہ مکمل ہو گیا. کل ہم اس کو تھوڑا سا مزید مینیج کرتے ہیں، انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. تو ابھی 4 تراویح ہماری رہتی ہیں، تو انشاءاللہ سے 11 بجے تک ہم انشاءاللہ فارغ ہو جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک.